السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ہم حسب وعدہ فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے شیخ سے مختلف مکتب فکر کے علماء کرام سے شیخ کی جو ملاقاتیں رہی ہیں، جو شیخ کی یادیں وابستہ رہی ہیں ان سے، اس سلسلے میں ہم نے شیخ سے گفتگو کی تھی اور بہت دلچسپ واقعات، حقائق ہمارے سامنے آئے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم شیخ کا خیر مقدم ہیں، ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم شیخ سے استفادہ جاری رکھیں گے۔ شیخ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے خاص طور سے بر صغیر کی سطح پہ جن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں، علماء کرام سے، مختلف زاویے سے ہم لوگوں نے ماشاءاللہ گفتگو کی تھی، کئی بڑی بڑی شخصیات کا ذکر آیا تھا جن سے ماشاءاللہ آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں۔ آج ہم آپ کو سب سے پہلے اس سلسلے میں زحمت دیں گے کہ مادری علمی کی آپ کو یاد دلائیں۔ جامعہ سلفیہ میں ایک پر ایک لوگوں سے آپ کے باضابطہ مراسم رہے ہوں گے، ملاقاتیں ہیں، بلکہ یادیں، مضبوط یادیں وابستہ ہوں گی، مشائخ جن سے آپ نے باضابطہ تعلیم حاصل کی ہوگی، تو ان میں ہمارا ذہن ڈاکٹر مرتضی اظہری صاحب کی طرف جاتا ہے، ورلڈ فیمس ایک اسکالر، اور ماشاءاللہ کئی زاویوں سے ان کو دنیا یاد کرتی ہے۔ تو ان سے متعلق کچھ ایسی یاد جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ مرتضی حسن اظہری مرحوم بڑے فاضل آدمی تھے، اور اہل حدیث علماء میں بڑے قابل احترام شخصیت تھی ان کی، اور دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ علی گڑھ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا، ازہر میں ایم فل کیا تھا، اور ریڈیو اسٹیشن قاہرہ میں اردو سروس میں وہ کام کرتے بھی تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ، ہاں، اور اچھے مترجم، مؤلف اور صحافی تھے۔ پہلا جو پرچہ نکلنا شروع ہوا جامعہ سلفیہ کا ترجمان، وہ مجلۃ صوت الجامعہ کے نام سے پہلی بار 1969 میں نکلنا شروع ہوا، اور الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ تو وہ عربی بہت اچھی لکھتے تھے، یعنی اچھے جو عربی لکھنے والے چند قلم کار ہیں بر صغیر میں، ان میں نمایاں تھے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور ان سے جو سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی، اس لیے کہ ہم 1969 میں آئے، تو جامعہ سلفیہ میں تعلیم اس کے 2 سال بعد شروع ہوئی، اس لیے کہ ہم نے تیسری جماعت اور چوتھی جماعت عربی کی جامعہ رحمانیہ میں پڑھی تھی۔ تو جب ہم آئے وہاں، تو سب سے پہلے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں رہتے تھے بیٹھے ہوئے، ان کے پاس فضیلت اور عالمیت کے طلباء عربی سیکھنے کے لیے عصر کے بعد بیٹھتے تھے، اور وہ عربی میں گفتگو کرتے تھے کیا بات ان سے۔ تو یہ جو طلباء شوقین ہوتے تھے وہ ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ کئی سال کے لیے چلے گئے وہاں علی گڑھ۔ اچھا، وہ جب ہم جامعہ سلفیہ میں آئے تو وہ چند سال کے لیے علی گڑھ سے وابستہ ہو گئے، اور آنا جانا تھا۔ ایڈیٹنگ تو کرتے تھے پرچے کی، لیکن وہ پڑھاتے نہیں تھے اتنا، یعنی چند سال کے لیے، اچھا، یہاں تک کہ انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی، پھر مستقر ہو گئے۔ اچھا، اور پی ایچ ڈی میں ان کا مقالہ جو تھا وہ تھا بہجت المجالس، ادب کی ایک کتاب ہے ابن عبد البر کی، جن کی وفات 463 ہجری میں ہوئی۔ تو اس کتاب کے ایک حصے کی تحقیق انہوں نے کی تھی، ایڈٹ کیا تھا، اور اس وقت جو ایڈٹ کر رہے تھے وہ، تو انہوں نے جو نسخہ تیار کیا تھا وہ خود ہاتھ سے ہی لکھا ہوا تھا، تو کچھ حصے کی تمییز وغیرہ کا کام ہم نے بھی کیا تھا۔ اچھا، کیا بات ہے، اور یہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں نے ڈائریکٹ تو ان سے تعلیم نہیں حاصل کی، ہماری جماعت کو انہوں نے نہیں پڑھایا اتفاق سے۔ کیا بات ہے۔ تو لیکن یہ کہ وہ اساتذہ جامعہ میں تھے، اور ہمیشہ ان سے ملاقات رہتی تھی، گفتگو رہتی تھی، اور کافی انہوں نے بہت سے منصوبے بنائے تھے جامعہ سلفیہ میں، علمی منصوبے، مختلف اشاعت کے منصوبے کام کرنے۔ جب میں نے مولانا شمس اللہ قاسمی آبادی پر لکھنا شروع کیا، انہوں نے بہت زیادہ تشجیع کی اس کی۔ اچھا، کافی ہمت افزائی کی۔ ایک قسط 1975 میں صوت الجامعہ میں چھپی، اس کے بعد کہا کہ عزیر یہ تو بہت بڑی کتاب ہو جائے گی، ہم مستقل اسے چھاپیں گے، تو چنانچہ وہ پھر وہ پوری کتاب ہو کر کے وہ چھپی۔ تو اتنی بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ ان کی، اور بر صغیر کی سطح پہ نہیں بلکہ عالم اسلام میں بھی ماشاءاللہ وہ معروف رہے ہیں، اور کئی زاویوں سے لوگ یاد کرتے ہیں برابر یہاں آتے تھے۔ آپ کو ان کی شخصیت میں کوئی ایسی چیز جو بہت زیادہ اسٹرائک کرتی ہو، آپ جب ان کو یاد کرتے ہو تو سب سے پہلے وہ چیز آپ کے ذہن میں مطلب ان کی جو ان کے اخلاق اور ان کا جو تعلق ہوتا تھا طلباء سے اور اساتذہ سے، اور ان کی جو یعنی وقت کی پابندی اور روزانہ کام کے لیے
ٹیبل پر آ کر کے کسی ٹیبل پر بیٹھ جانا. تو یہ چیز ہم نے علماء کی صف میں بہت کم دیکھا کہ وہ بالکل پابندی کر. بہت کم لوگ ہیں ایسے جیسے مولانا مختار ندوی ہوئے یا تو کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ وقت پر اپنے آفس میں آ جاتے, چاروں دروازے کھلے رہتے تھے, ٹیبل ہے اور ایک معمولی سی کرسی, ٹائپ رائٹر سامنے ہوتا تھا, اس زمانے میں کمپیوٹر وغیرہ کچھ نہیں تھا, اپنا اسی میں ٹائپ کرنا کچھ کرنا. جامعہ کے کام ہیں, دوسرے بہت سے لوگ آ جاتے تھے اپنا کام کرانے کے لیے, عربی میں کچھ تیار کیے, تو ہر ایک کا تعاون وہ کرتے تھے. ہر ادارے کا ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق اور رابطہ رکھتا تھا. تو ان کے اخلاق عالیہ سے میں متاثر ہوا. اور دوسری چیز وقت کی جو پابندی اور باقاعدہ کام کرنے کا جو شوق, ان کا جذبہ, کبھی انہوں نے کام ٹالا نہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے ٹیبل پر بہت سے کاغذات جمع ہوں کہ وہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے. مطلب وہ جب جو کام شروع کیا تھوڑے دنوں کے اندر وہ انہوں نے مکمل کر لیا. تو جن لوگوں سے بھی ان کا تعلق ہوگا, ہاں, تو بہت بڑا سبق ہے. تو اس لیے مطلب اس سے ہم لوگوں نے یہ سیکھا کہ جو کام جس کا بیڑا آپ اٹھائیں تو اس کو انتہا تک پہنچانے کی کوشش, چاہے وہ ترجمہ کا کام ہو, تالیف کا کام ہو. اب وہ جامعہ میں نصاب بنانا ہے, کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو اس کا انتظام کرنا ہے, مجلے کے لیے ایڈیٹوریل لکھنا ہے, مقالات جتنے ہیں وہ پڑھنے ہیں, ایڈٹ کرنے ہیں. مجھ سے بہت سی دوسری کتابیں جو چھپتی تھیں ان پر وہ بطور پیش لفظ لکھتے تھے. تو یعنی سارا کام اردو اور عربی کا سب وہ کرتے تھے, اور کبھی یہ شکایت نہیں کرتے کہ دوسرے کام نہیں کر رہے ہیں, سب کام میرے اوپر لاد کیوں دیا گیا. کیا بات ہے. تو یہ مطلب سیکھنے کے لیے یہ زاویہ بہت مضبوط زاویہ ہے کہ انسان کو وقت پہ کرنا چاہیے. جامعہ سلفیہ کی بات چل رہی ہے تو شیخ ہمارا ذہن رئیس الحرار صاحب کی طرف بھی جاتا ہے. مولانا رئیس الحرار, ان کا نام کے ساتھ بھی بہت دلچسپ قصہ ہوا. نام رئیس الحرار تھا ان کا, لیکن کہیں رئیس احمد لکھ دیا جاتا تھا ان کو, کہیں محمد رئیس. تو خود ڈاکٹر مقدس نظری صاحب نے ان کو کہا کہ یہ کیا آپ کا نام کبھی رئیس الحرار ہے, کبھی محمد رئیس ہے, کہیں رئیس احمد ہے. تو ایک نام آپ نے, چنانچہ محمد رئیس پھر بعد میں آخر میں انہوں نے اسی کے مطابق پاسپورٹ بھی بنایا, اسی کے مطابق سارے سرکاری کاغذات اور دوسری چیزوں. تو ان کا خاص طور سے مطلب ردود کو لے کر کے وہ زیادہ جانے جاتے ہیں. آپ کا مزاج اس طرح کا نہیں لگتا ہے, تو میرا مزاج کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا مزاج ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کا نہیں ہے. میں پورے ردود کی پوری تاریخ جانتا ہوں, اور کسی نے کسی موضوع پر کیا لکھا, اس کے رد میں کسی نے کیا لکھا, اس کے جواب میں پھر کون سی کتابیں آئیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان چیزوں کو جو ہم تاریخی یا علمی طور پر معلومات جو اس کی رکھتے ہیں, تو اس میں پھر جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اس سے بدظن ہم ہو جائیں, یا ان کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیں, یا اپنے مکتب فکر کی تائید اور اس میں ایسا جذبہ ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ نہیں دوسرے جاہل ہیں, ایسا نہیں. تو کسی بھی موضوع سے متعلق پڑھیے علمی انداز میں, تاریخی انداز میں جائزہ لیجیے, اور اس کے بعد ان چیزوں سے واقفیت حاصل کی. تو مولانا رئیس صاحب کا موقف یہ تھا, ہم نے سب سے پہلے ان سے پڑھا ہے دربھنگے میں. اچھا, کیا بات ہے. تو پہلی جماعت میں, عربی جماعت کے فارسی پڑھاتے تھے ہم لوگ, گلزار دبستان اور فارسی کی چیزیں ان سے پڑھی تھی. یہ مجھے ابھی تک یاد. اور اس وقت زمانے کا ایک واقعہ دلچسپ سن لیجیے. وہ عجیب آدمی تھے وہ, وہیں بلکہ شادی بھی ان کی ہوئی, اس میں بھی ہم لوگ شریک ہوئے تھے. تو وہاں ایک بار وہ خط لکھ رہے تھے, تو خط لکھ کر کے جب مکمل کیا تو اب انہوں نے ایک طالب علم کو بلایا, اے ادھر آؤ, میرا نام کیا ہے. تو اب لوگ ہنس کے چلے جاتے تھے, اور واقعی وہ بھول گئے تھے. یعنی اب دستخط کرنا ہے تو کیا نام ڈالیں, وہ بھول گئے اپنا نام. خود سوچئے, دنیا میں میرے خیال سے کسی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ عجیب. اب وہ 2-3 طالب علم کو بلایا, اس کے بعد پھر مولانا رئیس صاحب آپ کیا بات کر, او نہیں نام رئیس ہے. تو انہوں نے رئیس وہ اپنی توقع کی. تو کیا بات ہے, ماشاءاللہ, مطلب اپنا نام تک بھول جاتے تھے. بھول گئے تھے وہ کبھی کبھی ان پر. تو جامعہ سلفیہ جب ہم آئے 1969 میں, تو 1-2 سال کے بعد وہ بھی آ گئے بحیثیت استاد حدیث. تو ہم نے انہوں سے ترمذی پڑھی ہے. تو ان کی نظر علوم حدیث اور رجال علل وغیرہ پر بہت زیادہ تھی, گہری تھی, بہت گہری نظر تھی. اور تاریخ بغداد اور وہ سب کتابیں تو مطلب کہ سب زبانی سناتے تھے کہ کس نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے, کون سا قول کس کے بارے میں ہے. تو جو کتاب بھی کوئی کسی مسئلے سے متعلق شائع ہوئی, خاص طور پر مقدمہ انوار الباری, جو انوار الباری یہ مولانا احمد رضا بجنوری, مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کے داماد بھی تھے, ان کے شاگرد. تو ان کی شرح بخاری ہے اردو میں انوار الباری کے نام سے, تو اس پر انہوں نے مقدمہ 2 حصوں میں لکھا. تو یہ بہت پہلے 1965-66 میں چھپا تھا. میرے والد صاحب مرحوم نے بھی اس پر نقد لکھنا شروع کیا تھا, لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکا. پھر مولانا رئیس صاحب کو انہوں نے لگایا اور پھر کہا کہ آپ لکھیے اس پر. چنانچہ علامہ کے نام سے جو کتاب چھپی ہے, تو وہ اسی طرح طلاق کے مسئلے میں, یا کسی نے کچھ لکھ دیا, کوئی کانفرنس ہوئی کسی موضوع سے متعلق اور اس میں کسی پر تان کیا گیا, تو دفاع میں, مطلب مولانا ہر وقت کسی مسئلہ. اور وہ پھر کوئی بھی تحریر ان کی تھوڑے چند صفحات میں, 20-25-50 صفحے میں نہیں, وہ زخیم موٹی کتابیں.
وہ ایک جلد کی زخیم ہوگی طلاق سے متعلق جو مسئلہ ہے، یا اس طرح سے اور بھی جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. ان کی کتابوں کے اسلوب کو لے کر کے کبھی آپ کو کچھ ایسا لگا کہ دیکھیے بعض لوگ اس اسلوب کو نہیں پسند کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی تحریر میں جو وہ ندوہ سے چونکہ فارغ تھے، مولانا ابوالحسن ندوی کے شاگرد بھی تھے اور بہت احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے تھے، تو بلکہ دیوبندیوں کے بارے میں اگر کچھ کہنا ہوتا تھا تو ان کو مستثنا کر دیتے تھے، ان کا اتنا احترام کرتے تھے مولانا ابوالحسن ندوی. زبردست. تو ندویت تھوڑی بہت تو ہے ان کے اسلوب میں، کہیں اسلوب سطحی نہیں ہے ان کا جب بھی کوئی چیز لکھتے ہیں، لیکن یہ کہ طولانی بہت اتنا لمبا چوڑا، یعنی جس کو ہم مثلا 10 صفحے میں لکھ سکتے ہیں وہ 50 صفحے میں لکھیں گے. تو جس شخص کو پڑھنے کا وہ اچھا، پھر اس میں بہت زیادہ تکرار بھی ہے. اور کتاب وہ یہ کتاب خاص طور پر اور دوسری جو کتاب لمحات اور اس کے علاوہ اس میں چونکہ معلومات کی تکرار جگہ جگہ ہے، مصنف کتاب اصلی نے اس کو مختلف شخصیات پر مرتب کیا، تو درمیان میں مختلف مباحث ہیں، تو اب وہ ایک ہی مبحث 2 3 4 5 7 جگہ آتا ہے، تو اس طرح ہر مبحث کی تکرار ہو جاتی ہے اصل کتاب میں بھی اور اس میں بھی. تو ایک تو تکرار اور طولانی ان کی تحریر میں، لیکن یہ کہ بہرحال اسلوب کے لحاظ سے اچھی ہے. اور بعض لوگ تو اتنا پسند کرتے ہیں بعض ان کی تحریر میں اس مزاج وہ کے سارے اس مزاج کے، اور خاص طور پر جو رد اور جواب و تنقید والے جو ذہن کے جو ہیں، لیکن ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. اور ان کتابوں کو پڑھنے سے پہلے ردود والی کتابوں کو پڑھنا، کس کتاب پر رد لکھا گیا وہ ضرور دیکھنا چاہیے، اس کے بغیر کبھی نہیں لینا چاہیے اس کتاب. سر جب ہم لوگ جامعہ سلفیہ ہی سے ابھی جو گفتگو کا ہمارا محور ہے جامعہ سلفیہ، تو سفیر عمان بارپوری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے. جامعہ سلفیہ سے ان کا تعلق بھی تھا، پھر آپ سے بھی کوئی نہ کوئی رشتہ بنتا ہوگا. ہاں، وہ مولانا سفیر عمان صاحب کے ذکر سے پہلے مولانا رئیس صاحب کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ سنایا. کیا بات ہے. بہت سے واقعات ہیں، لیکن ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے یار محمد صاحب. ہاں، تو کچھ طبیعت ان کی خراب ہوئی تو ہاسپٹل گئے اور وہاں سے پھر علاج کر کے آیا یا دوا وا لے کے آئے. تو ہم لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا ارے بڑی تھکاوٹ لائق ہو گئی ہے. تو اب وہ ہم طلبہ اتنے شریر تھے ساتھی، خاص طور پر جامعہ سلفیہ میں اس زمانے میں، خاص طور پر ہم لوگوں کی جماعت والے، کہ وہ تھکاوٹ کا لفظ پکڑ لیا. اب وہ تھکاوٹ کے لفظ اور اس وزن پر جتنے الفاظ ہیں، بناوٹ، لگاوٹ، ملاوٹ، کیا بات ہے، اور وہ کسی بھی جملے میں کچھ وہ استعمال کر دیتے تھے وہ لوگ. اب وہ بڑا چڑھنے لگے وہ. اب وہ بات پورے جامعہ کے پیمانے پر بہت معروف ہو گئی. انہوں نے شکایت بھی کی مولانا محمد ادریس آزاد رحمانی مرحوم سے، لیکن انہوں نے بھی کہا کیوں چڑھتے ہو، مت چڑھو. تو اب یہ اتنی معروف بات تھی کہ ایک بار ترمذی پڑھا رہے تھے، ہم نے ان سے ترمذی پڑھی مولانا رئیس ندوی صاحب سے. تو ایک جگہ عبارت آئی فاصابہ نصب، تو کسی نے شرارتاً پوچھا مولانا کیا نصب، کہا یہ جی تھکاوٹ. اب وہ جو تھکاوٹ پر لوگوں نے، ہم طلبہ نے ہنسنا شروع کیا. ان کو احساس ہوا کہ اچھا یہ تو ہنسنے کی بات ہے. وہ پھر اس کے بعد خود ہنسنے لگا، ادھر کتاب بند کر کے چل پڑے نکل کر کے کلاس سے. مولانا سفیر عمان صاحب مرحوم یہ بھی اچھے صحافی اور ادیب اور بہترین قلمکار تھے، اور عربی بھی اچھی لکھتے تھے، اردو بھی اچھی لکھتے تھے. ان کی کتاب جو محمد بن عبد الوہاب سے متعلق ہے تو وہ ہے احمد بن حجر الحطامی کی، تو اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا. لیکن جتنی کتاب ہے اس سے زیادہ انہوں نے مقدمہ 200-150 صفحے کا لکھا ہے تقریباً، جس میں اس زمانے میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا اس کا پس منظر پورا بیان کیا. تو یہ کتاب یا ان کی جو سب سے مشہور کتاب الرحیق المختوم ہے، الرحیق المختوم بالکل آخر میں ہم لوگ فارغ ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے لکھی. تو ان سے کچھ شاگردی اور استاذی کا وہ شاگرد انہوں نے ہم لوگوں کو شاید حجت البالغہ پڑھایا، یہ مجھے یاد پڑتا ہے. اور جب فارغ ہونے لگے ہم جس سال، تو اسی سال اعلان آیا تھا سیرت کے مقابلے کا، تو چنانچہ ہم لوگوں نے ان کو اکسایا کہ آپ لکھیں. چنانچہ انہوں نے ہمت باندھی، اور اس سال چھٹی میں گھر نہیں گئے، اور چھٹی میں رمضان کی چھٹی میں اس میں رہے، اور 2 طالب علموں کو اور رکھ لیا، حافظ الیاس صاحب اور ایک اور دوسرے تھے. اور انہوں نے پھر اس میں تبییض میں اور حوالے نکالنے وغیرہ میں مدد کی، یہاں تک کہ پورا مسودہ خود اپنے ہاتھ سے اور ان طلبہ کے ہاتھ سے، کچھ حصہ ان کا لکھا ہوا، کچھ ان کا لکھا ہوا، کچھ ان کا لکھا ہوا، اس طرح سے وہ جمع کر کے، اور جو مدت تھی اس سے پہلے مسجل یعنی رجسٹرڈ ڈاک سے یہاں رابطۃ العالمین اسلامی بھیج دیا. نہ وہ ٹائپ شدہ تھا، نہ کوئی ایسا کہ ایک ہی خط سے ہو، نہ کچھ، بالکل اسی طرح تھا. اور الحمدللہ وہ پہلے انعام کا مستحق ہے. بلکہ انعام سے متعلق بھی سب سے پہلی جو اطلاع ان کو ملی ہے وہ میرے ہی ذریعے ملی. کیا بات. وہ ہم 1978 میں چلے آئے تھے یہاں مدینہ منورہ، تو پہلے سال جب واپس جا رہے تھے تو اس وقت ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، تو جدہ سے براہ کراچی دلی ہوتی تھی فلائٹ. تو کراچی میں جب ہم نے جہاز بدلا تو اس میں مفتیات قرآن عثمانی اور دوسرے بہت سے لوگ جو ہندوستان کے ڈیلیگیشن آئے تھے، اور رابطۃ العالمین اسلامی کی کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں. تو اسی میں اعلان کیا گیا تھا
کہ اس سال جو وہ جو مقابلہ ہوا تھا اس میں پہلا انعام مولانا سفیر احمد صاحب کا. تو جہاز میں پتہ چل گیا. میں دلی اترا, دلی سے سیدھے وہ گاڑی پکڑ کر کے صبح بنارس پہنچ گیا. وہ بنارس میں میں نے جب کچھ لوگوں کو بتایا, اور وہاں والد صاحب بھی تو پڑھاتے تھے, تو اب وہ پھیل گئی بات, اور اس کے بعد جنگل کی آگ کی طرف پھیلی ہوگی ظاہر ہے. اس کا ذکر بھی کیا مولانا نے اردو والے ایڈیشن میں. تو اس طرح الحمدللہ مطلب ایک بڑے محنتی آدمی تھے وہ, اور کافی. لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ وہ جب سے ادھر چلے آئے سعودی عرب مدینہ منورہ میں, تو اس کے بعد وہ جتنا ان کا علمی سلسلہ تھا کام کا, وہ سب یا تو ختم ہو گیا یا رک گیا, یا جتنا کام کیا تھا ان میں سے کچھ ظاہر نہیں ہوا کہ کیا کیا انہوں نے. بعد میں جب مسلم شریف وغیرہ کی شرح وغیرہ سے متعلق وہ کیا, کچھ ناشرین نے ان سے استفادہ کیا اور مراجعہ بعض چیزوں کا کرایا, لیکن جتنا کام مدینہ یونیورسٹی میں کیا تھا 5-6 سال رہ کر کے, وہ پوری لسٹ لمبی چوڑی موجود ہے ان کے کاموں کی سیرت نبوی کے تعلق سے, لیکن ہے کہ ان میں سے کوئی چیز شائع نہیں ہوئی, اور کہاں گئی وہ کچھ پتہ نہیں. اس طرح کے اجتماعی کام کا یہی حشر ہوتا ہے. اور یہاں اب پتہ بھی نہیں چلایا جا سکتا ہے کہ کون سا کام کہاں کتنا کس حد تک کیا تھا. ایک لسٹ انہوں نے ہمیں دی تھی, اس میں 8-10 کام. بلکہ شیخ سفیر الرحمان مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقیدت مند تھے ان میں سے بہت سارے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا سعودی عرب آنا, مطلب خاص طور سے علم کی نظر سے اگر دیکھیں, مطلب اس خاص تناظر میں, تو وہ علم کے لیے بہت اچھا نہیں رہا. مطلب لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں, یہاں بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا ان سے, عربوں نے بھی غیر عربوں نے بھی, اور پھر اس میں ان کے جو دلچسپی کا میدان تھا, ایک تصنیف تالیف لکھنے کے علاوہ جو آفس میں کرتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں, مرکز السنہ والسیرہ وہاں جو قائم تھا, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے دعوتی میدان میں بڑا کام کیا. جہاں بھی سعودی عرب کے اندر, حتیٰ کہ سعودی عرب کے باہر بھی وہ گئے, مختلف دعوتی پروگراموں میں شرکت کرتے تھے, اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا. ان کے تقریریں اور جو پروگرام میں جو بولتے تھے بہت ہی مرتب و دوسرے زاویے سے ماشاءاللہ یہ ہے کہ تو اس لحاظ سے, لیکن اور جو تصنیف تعلیف کے ذریعے ہم استفادہ کرتے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. آخر میں جب ریٹائر ہوئے یہاں سے مدینہ منورہ سے, تو عبد المالک مجاہد صاحب نے دارالسلام میں ان کو لے لیا, لیکن چند سال انہوں نے کام کیا وہاں, اور تفسیر ابن کثیر اور دوسری بہت سی چیزیں وہاں سے شائع ہوئیں. پھر وہ مولانا بیمار ہو گئے, اس کے بعد پھر گزر گئے. شیخ آپ کا خود ادب سے تعلق رہا ہے, عربی مطلب عربی ادب سے ہی آپ نے ماشاءاللہ تخصص آپ کا وہی ہے, اسی میں ہے, بلکہ پی ایچ ڈی وغیرہ بھی مطلب آپ اسی سے کر رہے ہیں. تو جب ہم لوگ عربی ادب کی بات کرتے ہیں, ہندوستان کی سطح پہ دیکھتے ہیں, تو عبد المجید حریری صاحب کا نام آتا ہے ہم لوگوں کے ذہن میں. ہاں, عبد المجید حریری, لیکن عبد المجید حریری سے پہلے دو بہت ہی بالکل اپنے میدان میں جبل جن کو کہا جا سکتا ہے, یہ پروفیسر عبدالعزیز میمن صاحب, اور دوسرے محمد بن یوسف صورتی. ان دونوں سے ملاقات ہے. 1942 میں انتقال ہو گیا صورتی صاحب کا, حریری صاحب 1978 میں مولانا میمن صاحب کا. مجھے جو افسوس ہوا, میں پاکستان پہلی بار 1980 میں گیا, تو میں چاہتا تھا کہ میمن صاحب سے اگر ملاقات ہو گئی ہوتی, مولانا مودودی سے جن کا 1979 میں انتقال ہو گیا, اور ابن صفی جو میرے بہت محبوب مصنف تھے, سارے جاسوسی ناول ان کے پڑھے تھے, تو 1980 اتفاق سے پہنچا میں جون 1980 اسی مہینے میں انتقال. کیا بات ہے, تینوں سے ملاقات نہیں. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ حریری صاحب ہم نے دیکھا, لیکن اب وہ بالکل آخر عمر میں وہ استفادے وغیرہ کی نہیں استفادہ نہیں. ہم جامعہ رحمانی میں پڑھتے تھے, اور وہاں سے کبھی کبھی طیب شاہ کی مسجد چلے جاتے تھے, تو مدن پورہ میں طیب شاہ کی مسجد, تو وہاں ان کو دیکھتے تھے وہ مراقبے کی حالت میں پہلی صف میں بیٹھے رہتے تھے. تو ایسی بس کبھی سلام الیک سلیک ہو گئی, بس اور کچھ نہیں, اس سے زیادہ کوئی کچھ بھی یاد نہیں. لیکن ہمارے جو استاد تھے شیخ الجامع مولانا عبدالوحید رحمانی, وہ بڑا ان کا ذکر خیر کرتے تھے, اور بہت بتاتے تھے کہ چوٹی کا, اور واقعی یعنی انہوں نے جتنی زبانیں سیکھی تھیں وہ بالکل اہل زبان کی طرح بولتے تھے. اور بڑے بڑے لوگ ان کے ہاں آتے تھے مہمان, موسیٰ جار اللہ روس کے جو تھے وہ آئے تھے, ڈاکٹر تقی الدین ہلالی جب آئے تو وہ مل کے خوش ہوئے, اور ایک عبدالعزیز ثعالبی تھے جزائری, وہ آئے ان کے ہاں, تو ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ انڈین ہیں, وہ عرب نہیں ہیں. تو اس طرح بڑی شخصیتیں ان کے پاس آتی تھیں, اور وہ سید ثنا ندوی بڑا ان کا احترام کرتے تھے, اور کافی. لیکن وہ بھی ان کے علم سے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. ہوا یہ کہ وہ چلے گئے یہاں سعودی عرب آ گئے. اب یہ دیکھیے سعودی عرب آنے سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا, لیکن کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہاں آئے تو وہ کونسلیٹ سے وابستہ ہو گئے, تو یہاں کونسلیٹ میں کچھ کام کیا ہے, انڈین کونسلیٹ میں جدہ میں. پھر وہ شاہی لائبریری میں لائبریرین کے طور پر کام کرنے لگے. تو کتابوں کو مرتب کیا, اس میں پھر مجلسوں میں ان کے علم و فضل کا چرچا تو ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر وہ ہندوستان جب لوٹ گئے تو کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جس سے وابستہ ہو کر کے کوئی کام کر سکتے, یا بعض چیزوں کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے, کچھ
بلکہ دلچسپ ایک بات بتاؤں میں ان کے تعلق سے، ان کی تحریریں زیادہ نہیں ہیں، کچھ کتابوں کے ترجمے کیے ہیں اور بات لکھی ہیں ہاں، لیکن ان کا ایک مضمون مولانا عبدالوحید رحمانی شیخ الحدیث شیخ الجامعہ جو تھے، وہ ذکر کرتے تھے کہ جاحظ پر کیا لکھا ہے انہوں نے، ایک مضمون لکھا ہے، وہ اگر چھپ جائے تو انہوں نے کسی شمارے کے لیے نکال کر کے دیا چھاپنے کے لیے. کمپوزنگ جب ہو گئی اس مقالے کی اور وہ مجلے میں چھپنے جا رہا تھا کہ اس وقت ہم طلبہ میں سے کسی کی نظر پڑ گئی اس پر. ان کا ارے یہ تو پڑھا ہوا ہے کہیں کسی جگہ دیکھا ہے. وہ ذرا تلاش جستجو کے بعد پتہ چلا، اس وقت نیٹ تو نہیں تھا نہ کمپیوٹر تھا، لیکن یہ کہ ایسے مستحضر رہتا تھا کہ یہ چیزیں کہاں پڑھی ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ تو ساتع الحسری کی جو کتاب ہے جاحظ سے متعلق، اس کی ایک فصل ہے وہ. چنانچہ وہ پھر چھپتے چھپتے ان کا نام دینے کے بجائے وہ ساتع الحسری کے نام سے وہ مضمون چھپا. اگر یہ پہلے پتہ چل گیا ہوتا ہے شیخ الجامع مرحوم کو معلوم ہوتا تو کبھی اس کا ذکر نہیں کرتا. انہوں نے اپنے خط سے بہترین لکھا تھا، جس سے دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر انہی کی تحریر ہے، انہی کا لکھا ہوا. تو یہ ان کے یعنی وہ مضمون بھی گویا ان کا نہیں رہا، وہ دوسرے کا نکلا. ہم حالانکہ وہ مطلب ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ ان کی جو حیثیت تھی وہ اس میں اس بات کے محتاج بھی نہیں تھے کہ کسی اور کی تحریر وہ اپنی طرف منسوخ کرتے نہیں. جیسے ہوتا نہیں کوئی کہیں سے کوئی اچھی چیز لگی ہوگی تو آدمی ہوتا ہے کہ اس کو لکھ لیتا ہے. ان کی تحریر بھی بہت اچھی تھی، گفتگو بھی بہت اچھی، نستعلیق کرتے تھے، اور ہر زبان و اہل زبان کی طرف، فارسی اہل زبان کی طرف بولتے تھے، عربی اہل زبان کی طرف. کیا بات ہے، بہت کمال کی چیز ہے. فرینچ بھی سیکھی تھی انہوں نے، انگلش بھی سیکھی تھی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. انہوں نے باقاعدہ وکالت کا کورس کیا تھا انہوں نے. اور آپ تو مانتے ہیں کہ آدمی جتنی زبانیں سیکھتا ہے کم سے کم اتنا وہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جتنی زبانیں آپ جانتے ہیں آپ اتنے آدمی ہیں. اتنے آدمی آپ ہیں، آپ کتنی زبان جانتے ہیں تو اتنے آدمی الگ الگ مستقل آدمی. کیا بات ہے ماشاء اللہ. شیخ جب ہم لوگ ابھی بڑے صغیر کی سطح پہ بات کر رہے ہیں، احسان اللہ صحیح صاحب کا ذکر آتا ہے اور بہت کئی زاویوں سے بڑے مطلب شعلہ بیان خطیب، اور پھر پاکستانی سیاست میں ایک ہلچل کی طرح ایک آدمی کی مطلب کیا کہتے ہیں آمد ہوتی ہے، اور کیا کیا مطلب. میری ملاقات بار بار ہوئی ملاقات، ان کے گھر بھی گیا ہوں، بلکہ ان کے آبائی وطن بھی گوجرانوالہ میں گیا. کیا بات ہے. تو سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں، جب ہم پڑھتے تھے تو غالباً 80 میں ملاقات ہوئی پہلی بار. اس زمانے میں اختلافات چل رہے تھے ان کے اور میاں فضل حق کے، اور جماعت 2 ٹکڑے میں بٹ گئی تھی، اور بہت برا بھلا وہ میاں فضل حق اور دوسرے لوگوں کو کہتے تھے. تو ہم لوگ ان کو کہتے تھے کہ کیا یہ آپ اس طرح کی چیزیں اختلافات کی باتیں، اپنا کام ماشاءاللہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کہا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ضروری ہے، اس کو ٹوکنا. یہ کیا بات ہوئی کہ اس پر چپ رہے ہیں. تو یہ مزاج ان کا تھا. مطلب چنانچہ وہاں ملاقات ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ملک یونیورسٹی میں بھی ملاقات ہوئی. جب میں پاکستان میں تھا 1980 میں، تو ان کے گھر گوجرانوالہ بھی گیا. تو وہ کپڑے کی مل تھی ان کے والد اور ان کے سب، اور دوسرے جو بیٹے تھے ان کے بھائیوں میں، تو وہ وہاں کچھ کپڑا وپڑا مجھے بھی دیا. ایک بار پھر جانا ہوا جب، تو خود لاہور میں ان کا جو مکان ہے وہاں بھی گیا، ایک دن رہا میں. تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے فرق پر لکھنا شروع کیا ہے، تو آپ نے یہ کیا آپ کے ذہن میں آیا، کیسے اور کس طرح، تو اور کیا منہج آپ نے اختیار کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جس فرقے پر بھی میں نے لکھا ہے تو اس فرقے کی جو اصل کتابیں ہیں وہ میں نے حاصل کرنے کی کوشش کی. چنانچہ شیعوں سے متعلق ایران سے پتہ نہیں کتنی کتابیں، وہ ساری کتابیں جو ناپید ہیں وہ بھی سب حاصل کی، اور یا ان کی فوٹو کاپی منگائی، اور اس کے بعد 6 کتابیں لکھی شیعوں سے متعلق. قادیانیت پر سب سے پہلے لکھا تھا انہوں نے جب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تھے، اور وہ ان کا BA کا مقالہ تھا. اور اسی طرح سے ہر فرقے سے متعلق. تو کہتے تھے کہ میرا ارادہ اور بھی دوسرے مختلف فرقوں پر لکھنے کا ہے، اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اسی نہج پر ہر فرقے سے متعلق کسی فرقے پر لکھا ہے تو ان کی اصل کتابوں کے اقتباسات دیں. یعنی کسی فرقہ والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے بارے میں جو چیزیں یہ نقل کی ہیں وہ غلط. اب وہ اصل سورس تک پہنچتے ہیں اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گریٹ. تو یہ تو ان کے اسی طرح سے وہ شعلہ بیان خطیب تھے. ان کی خطابت تو میں نے سنی نہیں، ان کے جو نمونے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں، لیکن بولتے تھے بالکل بے دھڑک. یعنی عربی میں کچھ جھجک نہیں کچھ، اور جو بھی آیا اپنا کہہ دیا، کسی کو بھی کچھ کہہ دیا، کسی سامنے والے کی بھی کوئی پرواہ نہیں. یعنی ایک واقعہ اس کا عینی شاہد میں ہوں، وہ میں بتاؤں آپ کو. ایک بار آئے تھے ام القری یونیورسٹی یہاں، تو گیٹ پر ہی میری ملاقات ہو گئی. ان سے کہا ارے اچھا ہوا وہ زیر ملاقات ہو گئی تم سے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا چلو چلو مدیر الجامعہ سے ملنا. میں نے کہا خیر. کہا بس وہاں جا کر کے ان سے کچھ بات کرنی ہے 5-10 منٹ کے لیے اس کو. چنانچہ گئے آفس میں ہم لوگ ملنے.
تو اس پر ڈاکٹر راشد الراجہ مدیر الجامعہ تھے جامعہ ام القریٰ کے. تو ان سے ملاقات ہوئی. السلام اہلاً وسہلاً یا احسان الہی ظہیر, بیٹھے اور چائے وائے پلائی. انہوں نے کہا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں آپ کو ایک سجھاؤ دینے کے لیے اور مشورہ دینے کے لیے. انہوں نے کہا کیا بات؟ کہا ایسا ہے کہ اس وقت جو فتنہ ہے روافظ کا وہ اتنا پھیل چکا ہے, انہوں نے سارے سفارت خانوں کو اپنے دعوتی مراکز میں تبدیل کر دیا ہے, اور وہ آئندہ میں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہوں. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جامعہ ام القریٰ میں اور جتنے سعودی جامعات ہیں ان میں جب تک کہ ہر شخص کو شیعہ مذہب سے متعلق معلومات نہ پہنچا دی جائیں اس وقت تک کسی کو ڈگری نہ دی جائے. یہی لفظ انہوں نے کہا تھا. اور اس کے لیے کہ میں نے جو 6 کتابیں لکھی ہیں جتنے نسخے درکار ہوں میں فری آف کاسٹ آپ کے پاس بھیجوں گا. تو ڈاکٹر راشد راجہ نے کہا کہ یہاں ہے شعبہ عقیدہ میں ہم پڑھاتے ہیں اور وہ ہوتا ہے تخصص میں. تو کہا تخصص و خصوص سے نہیں کام چلے گا, ہر فرد کو پڑھوائیے اور ہر شخص کو, چاہے وہ کسی بھی تخصص میں پڑھ رہا ہو. اور یہ میری بات یاد رکھیے, اعلیٰ حل بلغت, اسی طرح سے انہوں نے کہا. بلغت تو اس کے بعد بس اب اتنی دیر آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور نکل کے چلے. تو اس کا میں عینی شاہد ہوں. اور واقعی دیکھیے, اندازہ لگائیے کہ اسی کے بعد کچھ میرے خیال سے چند سالوں کے اندر ہی پھر ان کے ساتھ وہ واقعہ ہوا جو حادثہ ان کے قتل کا. اب ان کے پیچھے کیا تھے, کون تھے, واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ وہ آگاہ تھے اس چیز سے کہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت پوری دنیا میں, خاص طور پر عرب ممالک, مسلم ممالک میں, اس میں مطلب بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اور ان کا اندیشہ بہت صحیح تھا جو انہوں نے اندازہ لگایا تھا, جس کی اب جو ہے حالات تصدیق کر رہے ہیں. کیا بات ہے شیخ, ان کی جب احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی ہے تو ان کے کلاس میٹ ہیں ڈاکٹر لقمان صاحب, ان سے بھی آپ کا؟ ہاں, ڈاکٹر لقمان صاحب سے تو بہت ملاقات ہے. سب سے پہلے ہم آئے تھے یہاں جب 1978 میں, تو دارالفتہ میں جب گئے تو ان سے ملاقات ہوتی تھی. شیخ ابن باز کے آفس میں ہوا کرتے تھے وہ, تو ان سے ملاقات ہونے کے ساتھ ان کے ایک رشتہ دار تھے ہدایت اللہ صاحب, ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور بہت ملاقاتیں ہوئیں. پھر جب بھی آتے تھے حج میں یہاں مکہ مکرمہ میں, تو یہاں آفس ہوتا تھا عزیزیہ میں, شیشہ میں, تو وہاں بھی ان کے آفس میں جا کے ملاقاتیں ہوتی تھیں. اور برابر جب بھی میں ریاض گیا تو کتنی بار ان کے گھر بھی گیا, ملاقات ہوئی. تو ان سے یعنی بہت اچھی راہ و رسم اور کافی یعنی بہت سی باتیں تو یاد نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں جب جامعہ ابن تیمیہ قائم کیا اور اس کے لیے بھی جو نصاب تعلیم کی اصلاح اور پھر کتابوں کی تیاری کے لیے انہوں نے جو بیڑا اٹھایا, جو چیزیں تیار کی, تو اس میں گفتگو ہوتی تھی. تو بہت سی باتیں, اصول فقہ کی کون سی کتاب مقرر کی جائے, فلاں کتاب کیسے, آپس میں اور مطلب ہاں اس طرح, مشوروں کا ہاں سلسلہ تم چلتا کچھ تھا. چیزیں تیار کر دو. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں حصول المعمول جو نواب صدیق الحسن خان کی وہ تیار کر کے دے دوں, لیکن میں تیار کر کے دے نہیں سکا. تو انہوں نے یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ مثلاً اب عربی زبان میں بجائے اس کے کہ ہم کسی کے اوپر اعتماد کریں, انتظار کریں کہ کوئی نصاب تیار کر کے دے گا, انہوں نے جتنی یہاں کی مطالعات کی کتابیں اور وہ سب تھیں, سب اس کی روشنی میں وہ پورا ایک ریڈر تیار کر لیا, وہ جو جامعہ ابن تیمیہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو اسی طرح جب پرچہ نکلنا شروع کیا الفرقان اور دوسرا طوبہ, تو اس وقت سارے وہاں کے طلبہ کو لکھنے کے لیے کہا. مجھ سے بھی کہتے تھے, لیکن میں چونکہ مشغول تھا دوسرے کاموں میں, اس لیے میں مضمون اس میں نہیں بھیج سکا. لیکن بہرحال شیخ باہمت آدمی ہیں, انہوں نے تفسیر کی ٹھانی تو بالکل شروع سے آخر تک لکھ گئے تفسیر. وہ ان کے آفس میں گیا جہاں بیٹھ کر کو کام کرتے, تو بتاتے تھے کہ دیکھیے میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو چند ضروری مراجع مصادر سامنے رکھ لیتا ہوں, اور وہ جہاں تک کام پہنچا ہے پھر اسی طرح سے وہ پڑا رہتا ہے جہاں تک کاغذات لکھ کر کے پہنچے ہیں, جہاں جس جگہ جو کتاب کھلی ہوئی ہے, آتا ہوں پھر بیٹھ کر کے اسی پر کام کرتا ہوں. میں نے اسی طرح تفسیر مکمل کی, میں نے اس طرح سے اور دوسری کتابیں, کافی جواں ہمت ماشاءاللہ کرنے کا جذبہ رہا. ہاں جذبہ. انہی سے جڑے پھر مطلب احسان اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے, میں بھی مقالات پڑھ رہا تھا عبدالحمید صاحب کی, تو احسان بھائی کے نام سے لکھا ہے احسان اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے ان میں. سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. عبدالحمید صاحب سے بھی آپ کے بھی تو مراسل ہاں, مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب, ان سے تو بہت پہلے سے جب ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے اس وقت سے, یہ نئے فارغ ہو کر کے جامعہ سلفیہ میں استاد ان سے بھی استادی اور شاگردی؟ نہیں, ان سے ہم لوگوں نے پڑھا نہیں. وہ وہاں جامعہ سلفیہ میں اونچی کلاسوں میں فضیلت اول و فضیلت ثانی وغیرہ میں پڑھاتے تھے. اور ہم لوگ چونکہ جامعہ سلفیہ میں 1971 میں داخل ہوئے, تقریباً 70 کے آخر 71 کے شروع میں. اس وقت تک پھر وہ 1-2 سال کے اندر وہ لوگ وہ چلے گئے, پھر دلی منتقل ہو گئے, اور جمعیت کے ذمہ دار بنا دیے گئے. تو وہاں پھر اس کے بعد ان کا رہنا ہوتا تھا, یہاں آتے جاتے تھے, لیکن وہاں کچھ دنوں تک وہ تھے.
اور ہم جامعہ رحمانیہ میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے، جس کا کیمپس الگ تھا، تو ملاقات ہوتی رہتی تھی ان سے بہرحال. وہ جب دلی آ گئے تو دلی میں وہ تقریباً 4-5 سال تک تو جمعیت اہل حدیث کی قیادت کرتے رہے. اس سلسلے میں بڑے دھواں دھار دورے کیے پورے اس کے پیمانے پر. لیکن اس کے بعد پھر ایک ٹرم کے بعد وہ پھر یعنی جمعیت سے وابستہ نہیں رہ گئے، الگ ہو گئے. وہ الگ ہو گئے یا جو بھی مسئلہ ہوا وہ. بعد میں جو نیا انتخاب ہوا تو اس میں بالکل ہی ان کا کوئی تعلق جمعیت اہل حدیث سے، بلکہ بعد میں ہمیشہ جمعیت اہل حدیث سے ایک دم الگ ہو گئے انتظامی طور پر. تو وہ جو پیریڈ تھا 1974-75 سے لے کر کے اور 80 تک کا، یا 75 سے 80 تک، یہ 5 سال وہ کبھی کسی بہوگنا جو وزیر اعلیٰ تھا اس زمانے میں اتر پردیش کا، اس سے تعلق ہے، کبھی مختلف مدارس کے لیے کام کرتے تھے، کبھی کہاں دوڑ دھوپ یہ اسی میں. تو اس زمانے میں ملاقات ہوئی تھی مولانا نذیر احمد صاحب، وہ صوفی نذیر احمد صاحب کشمیر میں، جن کا ذکر آیا تھا. تو وہ دلی میں جامعہ ملیہ کے اندر ایک صاحب کے یہاں رہتے تھے. تو ان سے جب ملاقات ہوئی ان کا ذکر چلا تو انہوں نے بہت سخت تبصرہ کیا. مقصد ان کا یہ تھا کہ مطلب یہ بجائے اس کے کہ کوئی دینی علمی کام کریں، کیا کریں، یہاں لفظ یہ کہا. اب رحمانی طلبہ اور اساتذہ شاید بہت ناراض ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے اندر شیطان حلول کر گیا ہے. کشمیری صاحب نے کہا. ہاں، کشمیری صاحب نے کہا، یہی لفظ کہا. تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ بھارا شیطان کو نکالے ان کے دل سے. تو ہوا یہ کہ پھر 75 سے 80 تک یہ 5 سال ادھر ادھر لہرانے کے بعد 80 میں انہوں نے پھر وہ جو پھر مرکز ابوالکلام آزاد قائم کیا، اس کے لیے جو پھر تعلیمی ادارہ بنایا. اور ماشاءاللہ ابھی جامعہ اسلامیہ سنابل دلی کا میرے خیال سے عربی مدرسوں میں سب سے بہترین ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ. اور عربی سکھانے اور اسلامی علوم کی تعلیم، حفظ اور نظام، اور ان کے لڑکے محمد رحمانی صاحب بہت اچھی طرح اس کو چلا رہے ہیں. تو الحمدللہ وہ ایک یعنی بڑا کام کر گئے. الحمدللہ مسجد قائم کر دی بٹلہ اس کے اندر، اور حفظ کا شعبہ، لڑکیوں کا شعبہ. تو بڑے باہمت آدمی تھے اور کافی، اور ان کے تعلقات بھی بہت زیادہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ مانا جاتا ہے کہ خاص طور سے جو فکر اہل حدیث ہے، تحریک اہل حدیث ہے، اس کے بڑے جانکار تھے بہت عالمی سطح پر. وہ تو یہ موضوع اگر شروع کر دیے ان کے پاس تو پھر وہ جہاں پورے برصغیر ہو اس کی پھر وہ پوری تاریخ ہو ان کے مطلب سامنے ایک دم ہوتی تھی. جس حصے سے محسوس ہوتا تھا ان سے بات کرتے ہوئے، کوئی شبہ نہیں. ان کی تحریریں دیکھیے موجود ہیں، وہ بھی پڑھیں گے آپ. جس شخصیت پر، جس علاقے پر اہل حدیث کے اثرات جو ہوئے، اہل حدیث کے جو تعلقات دوسرے لوگوں سے، پھر جماعت اہل حدیث کا دوسری جماعتوں سے کیا فکری اور منہجی اختلاف ہے اور نہیں ہے، کہاں تک ہم نے مختلف دوسری ملی جماعتوں کے ساتھ تعاون کیا نہیں تعاون کیا، اس کی کیا تاریخ رہی، ان سب پہلوؤں پر نظر دیں. اور پھر کسی نے کسی موضوع پر کیا لکھا نہیں لکھا، اور اس کے رد میں کس نے کیا لکھا، اور اس نے کون سی بہت بھیانک غلطی کی، کس نے سست روی سے کام لیا، کس نے سختی دکھائی، یہ سب پہلوؤں پر نظر تھی. لیکن وہ بہرحال متشددین ہی کے صف میں آتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ جو زاویہ تھا، جو مطلب جس طرح سے ایکٹیو، اور اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ وہ پیش کرتے تھے. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ وہ مولانا علی میاں صاحب کے پاس برابر جاتے تھے، اور ان کو توقع تھی کہ ندوۃ العلماء میں یعنی یہ جو دھیرے 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 وہ اس کا منہج تھوڑا سا تبدیل ہو کر کے دوسری طرف جا رہا ہے. تو مولانا علی میاں کو جا کر کے تخلیہ میں کئی بار انہوں نے نصیحت کی. لیکن ایک روش پر جس پر کوئی ادارہ چل پڑتا ہے، خاص طور پر دور زوال میں کسی ادارے یا کسی شخصیت یا کسی مکتب فکر کے لوگوں کو نصیحت آپ کریں گے تو وہ تو قبول کرنے والا نہیں. کوئی سید سلیمان ندوی کو کوئی شخص اگر کہتا کہ یہ تصوف کے جنجال سے نکلیے، آپ اپنے وہ جو ارض القرآن اور دوسری کتابیں جو لکھی تھی معارف ایڈٹ کرتے تھے، اس طرح کے معارف، تو وہ نہیں بن سکتے تھے. اس لیے بلکہ وہ ہنستے تھے. وہ مولانا حنیف ندوی وغیرہ ان کو سمجھاتے تھے، کہتے حضرت آپ بس وہ حضرت ہی، اس طرح وہ یعنی مورخ اسلام ہی رہ گئے، جتنے بھی وہ حضرت نہیں جائیں گے. تو وہ کہتے تھے کہ تو وہ انہوں نے ان پر تبصرہ کیا، شاگرد تھے مولانا حنیف ندوی تھے. ان کو کہا کہ ہاں یہ آپ لوگ اس عمر میں ہیں ابھی، اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری بھی یہی رائے ہے کہ آپ جو ہے عمر ہی کا اثر ہو گیا. تو مولانا حمد الحمید رحمانی صاحب مطلب اپنے مسلک میں بڑے پختہ تھے، اور صرف بر صغیر کے پیمانے پر نہیں، پوری دنیا سلفی تحریک اور ان کے جو. لیکن ان کے اندر ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی، ان کا مقدمہ آپ پڑھ لیجئے، امام ابن تیمیہ سے متعلق جو کتاب ہمارے دوست نے لکھی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر، وَأَثَرُ فِي الْحَرَكَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ. تو اس میں انہوں نے وہ لوگ جو جس نے بھی ابن تیمیہ کے تعلق سے اثر قبول کیا ہے یا کسی نے بھی اصلاحی کوئی کام کیا، سب کا ذکر کیا ہے.
چاہے وہ اخوانی ہوں غیر اخوانی ہوں، دوسرے سب کا ذکر کیا ہے اور سب پر تبصرہ بھی کیا ہے، اور موجودہ دور میں کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں جو فکری طور پر نوجوانوں کی رہنمائی کرتی ہے، تو ان میں سب کا ذکر. تو ایسا نہیں کہ اتنے متشدد تھے کہ کسی کو قبول نہ کریں، یعنی سب کے ساتھ بیٹھتے تھے. میں نے دیکھا، میری ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہی جو 76 کے بعد جب میں آیا تھا دلی میں، جس وقت وہ لہرا رہے تھے، تو مجھے ایک بار کہا انہوں نے کہ چلو چلتے ہیں ایک درس میں. تو میں نے کہا کہاں درس میں؟ تو سبیع الدین انصاری ہوتے تھے وہاں انگلش پڑھانے والے، ان کے یہاں ہفتے میں ایک دن اجتماع ہوتا تھا. تو اس میں پروفیسر مشیر الحق صاحب اور دوسرے جو جامعہ ملیہ کے اساتذہ وغیرہ ہوتے، میں بھی کیا اس دن شریک ہوا. تو اب وہ کچھ آیتیں پڑھی گئیں، اس کا پھر اس پر اس کی تفسیر وغیرہ کا بیان ہوا، اور پھر اس سے متعلق گفتگو شروع ہوئی. تو باقاعدہ وہ حصہ لیتے تھے، اور تنقید کرنا ہے تو تنقید کرتے تھے، اور جو رائے اپنی پیش کرتے تھے. اسی طرح ان کے اندر اتنا تحمس تھا، یعنی اس زمانے میں جب وہ کسی ادارے سے وابستہ نہیں، تو میں جے این یو میں آیا ہوا تھا بھائی صاحب کے یہاں. تو میں نے بتایا کہ جے این یو کی لائبریری بہت رچ ہے، اور وہاں وہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ عربی والا جو ترجمہ ہے مصر جو چھپا ہے وہ بھی ہے. کہا اچھا وہاں ہے وہ؟ ارے اس میں احمد شاکر، علامہ احمد شاکر کی تعلیقات ہیں بہت سے مقالات پر، وہ دیکھنے جائیں. چنانچہ وہ آٹو کیا اور بالکل سیدھے لائبریری میں گئے اور کہا کہاں ہے، اور میں کسی کو لگاؤں گا ان سب چیزوں جمع کرنے. اب ادھر ایک شخص نے ریاض میں ان تعلیقات کو جمع کر کے چھاپ دیا ہے. تو مطلب ان کی نظر ہر چیز پر تھی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح کے موضوعات سے متعلق یا کتابوں یا تحریروں سے متعلق ان کے پاس بہت بڑا مواد تھا، تو لیکن اس سے صحیح طریقے سے استفادہ نہیں کیا گیا. تاریخ الحدیث سے متعلق یا تاریخ سلفیت کے تعلق سے یا مختلف موضوعات سے متعلق جو لکھا گیا ہے، وہ مواد پورا ہوگا ان کے پاس، سب پڑھا بھی ہے انہوں نے، لیکن اس کا اب وہ حال کیا ہے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. محمد رحمانی صاحب کو چاہیے کہ ان چیزوں کو نکالیں، طلبہ کو اساتذہ کو وہاں لگائیں، اور مختلف اپنے شعبے علمی کے تحت ان سے اس کو کام مطلب دائرہ. بلکہ یہاں تک میں نے سنا ہے کہ اہل حدیث اور سیاست جو مولانا نذیر احمد صاحب مولوی کی کتاب ہے، ان کے وہ بہت چہتے شاگرد تھے، تو انہوں نے بہت اس میں تبییض اور اس میں مدد بھی کی تھی. لیکن جب کتاب چھپی تو اصل مسودہ نہیں ملا. وہ جو پرچوں میں چھپے ہوئے قسطیں تھیں بس وہ جمع کر دی گئی، وہی، اور باقی کہاں گیا، دوسرا حصہ کہاں گیا، تو تلاش کرنی چاہیے. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا عبد الحمید رحمانی صاحب کے پاس رہی ہوگی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس مواد پورا اچھا خاصا ہے، اور وہ ہے کہاں ہے، کس جگہ ہے، کس حالت میں ہے. تھوڑی محنت کی جائے تو بہت سارے جو مطلب انٹچڈ گوشے ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، جو نامعلوم ہے وہ لیکن معلوم ایک ہوتا بات ہے. مجھے یہ بھی محسوس ہوتی ہے، خود میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو اس طرح کے موضوعات سے دلچسپی نہیں رہتی، اور بہت کم آپ کو سینکڑوں میں ایک آدھ دو کوئی نظر آئیں گے کہ جن کو ان مدد. تو اسی لیے ہر شخص کے سامنے وہ مواد دے دینا، بتا دینا، رہنمائی کر دینا بھی ایک طرح سے وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ غلط ہے صحیح معنی میں. ہاں، تو اس وجہ سے وہ نہیں دیتے تھے. وہ ہے نا ایک مشہور شعر امام شافعی کا، انثر درم بین رعیت الغنم. تو سب کے سامنے موتی بکھیرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، اگر کوئی اہل ہو بس. میں ان کو بہت توجہ دلاتا تھا کہ آپ اپنے جو مقالات منتشر ہیں متفرق، ان کی زندگی میں نے کئی بار کہا کہ وہ سب جمع کر کے چھاپ دیتے تو کم سے کم طلبہ کے لیے بہت مفید ہوتا. تو ایک بار ایک سفر میں آئے یہاں، انہوں نے کہا کہ عزیر ذرا بتاؤ کہاں کہاں وہ چیزیں کچھ چھپی ہوئی ہوں، حالانکہ ان کے پاس نہیں ہوں گی سب، لیکن وہ ایک سب ڈھیر جمع ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کی جو تحریک اہل حدیث والمعان آپ کی نظر میں 5 قسطوں میں چھپی تھی ترجمان میں، اس طرح سے اور دوسرے جو، تو وہ چیزیں جمع کر دی. بلکہ میں نے وہ پڑھا تھا تو اس میں کچھ میں نے حواشی واشی بھی لکھے تھے تنقیدی. تو انہوں نے کہا کہ ذرا اگر وہ تمہارے پاس ہو تو فوٹو دینا. تو فوٹو دیا ان کو، وہ لے کر کے چلے گئے. لیکن وہی جب میرا تبصرہ یہ ہے کہ ہر چیز کان نمک رفت نمک شد، وہ ان کی طویل میں چلا گیا. اب اس کے بعد پتہ نہیں کہ کیا، لیکن الحمدللہ یہ کیا ہے ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے کہ وہ ساری ان کی تحریریں جتنی چیزیں سب چھاپ دی. الحمدللہ اچھی چیز ہے ماشاء اللہ. اچھا، ایسے بھی مطلب جو بھی سرمایہ ہو، علمی سرمایہ، وہ سامنے آنا چاہیے، اور مطلب ہمت افزائی ہونی چاہیے. رحمانی صاحب سے دیکھتے تھے، عبدالسمیع جعفری صاحب کے بھی تعلقات بہت اچھے تھے. یہاں تھے جب وہ مکے میں تو آپ کے مراسم بھی رہے ہیں. سب سے پہلے میری ملاقات یہیں ہوئی مکہ میں، ام القریٰ یونیورسٹی کی لائبریری میں وہ کام کرتے تھے، اور بڑے امانت دار اور وقت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. تو وہ ہم سے ملتے بھی تھے، ہم لائبریری میں جاتے تھے وہ دیکھتے تھے وہ کام کر رہے ہیں، تو ہر وقت نہیں ملتے تھے. وہ جب کوئی وقفہ ہوتا تھا یا اس میں ملتے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ گھڑی دیکھتے رہتے تھے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز اپنے اس کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. آفس کی چیزیں جو بھی قلم ہے، کاغذ ہے، وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں لیتے، نہیں پوری عمارت. لیکن جب وہاں پھر عمارت اہل حدیث کے لیے
پٹنہ میں پٹنہ میں ڈاکٹر سید عبدالحفیظ صاحب نے اصرار کیا، تب وہ پھر گئے اور چلے گئے۔ قبول کیا۔ لیکن وہاں جانے کے بعد پھر ان کی شخصیت جو ہے وہ لگتا ہے کہ جس صلاحیت کے حامل وہ تھے لکھنے پڑھنے کے میدان کے یا لائبریری کے کام کے، یا وہ وہاں پر وقع نہیں آ سکی، اس لیے کہ عمارت یا ادارت یا ایڈمنسٹریشن یہ ایک دوسرا میدان ہوتا ہے، ہاں ہاں اور ہر آدمی اس میں، مجھے ایسا محسوس ہوا، کئی بار میں گیا ان سے وہاں ملاقات ہوئی پٹنہ میں، کہ اس کو کچھ لوگوں نے گھیر رکھا ہے، یا شاید وہ جو اتنے بڑے خاندان سے آتے تھے، صادقانہ صادق مولانا عبدالخبیر صاحب کے صاحبزادے تھے، اور مطلب جو شاید اس کا بھی کچھ اثر تھا، یا اس مطلب کا اثر، لیکن یہ ہے کہ آدمی یعنی اس طرح سے بالکل کہ خود اپنی سوچ کے بجائے وہ دوسروں لوگوں کے سجھائے ہوئے سوچ کے مطابق چل رہا ہو، یہ تو بہت بڑا نقص ہے، میں نے محسوس یہ کیا۔ میری ایک ملاقات ان سے تھی، میں نے دیر تک بات چیت کی تھی ان سے۔ عجیب، بلکہ کچھ آخر میں مزاج بھی بہت اس میں شدت آ گئی تھی، چڑچڑ ہو گیا۔ میں گیا ملنے کے لیے ایک بار، تو ملاقات ہوئی، خیر دیکھا جب نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو باہر سے گھر کو تالا بند کر کے آ رہے ہیں مسجد میں۔ اچھا، مسجد میں نماز پڑھ کر پھر اس کے بعد ان کی طرف جانا تھا، راستے میں مسجد کے باہر ہی ایک بڑھیا کہ مولانا ذرا میری یہ، اب وہ لگے ڈانٹنے ان کو کہہ سکتے تھے کہ میں مشغول ہوں اور بعد میں دوسری وقت میں گفتگو کریں، لیکن وہ بہت ڈانٹنے لگے، تو آخر میں مزاج ان کا بہت زیادہ لیکن چڑچڑا وہ ہو گیا تھا۔ انسانی بنیادوں پہ لوگوں کی مدد وہ بہت کرتے تھے، بہت انہوں کرتے نے تھے، مریم بہت کرتے ہاسپٹل تھے۔ کھولا تھا، اور ماشاءاللہ اور بھی مطلب جو ان سے متعلق جو مطلب پٹنہ کے احباب جو ان کو جانتے ہیں، جن سے ان کے مراسم رہے ہیں، یا اور بھی عام آدمی بھی، تو وہ مطلب کافی جس کو بولتے ہیں انسانی بنیادوں پہ لوگوں کی خدمت کرنے میں سب کیا، بہت لیکن مطلب وہاں سے وہ پٹنہ ہاسپٹل تو کھول دیا، اور جو ادارہ بڑا جامعہ اصلاحیہ کے نام سے شیش محل روڈ میں، اس ادارے کا کیا حال ہے؟ آپ خود گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو مطلب ہے کہ تعلیمی اعتبار سے کسی طرح کی کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ نہیں، اس دعوے سے جو لوگ خاص طور سے ذمہ دار ہیں، ان کی بہرحال ذمہ داری بنتی ہے، ان کے لڑکے بھی ذمہ دار ہیں۔ ہاں، تو ان کو سمجھنا چاہیے، ایک بڑا سرمایہ ہے، اور بلکہ اس زمانے میں علم و ادب کی خدمت ہوئی ہے وہاں سے، جب اس طرح کے دوسرے مطلب کیا کہتے ادارے ہمارے پاس نہیں تھے، تو تاریخی زاویے سے بھی بہت اہم ہے، اور اس حیثیت سے بھی کہ اس سے ایک بڑی تاریخی دعوت و عظیمت منسلک ہے، تو اس حیثیت سے بھی جب ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے مراسم کی دنیا مطلب صرف جامعہ سلفیہ یا مطلب اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ عبداللہ عباس ندوی صاحب یہاں تھے، اور ندوہ نے جن بڑے لوگوں کو پیدا کیا ان میں ان کا نام آتا ہے، معروف آدمی ہیں، ان کی بہت مشہور ایک کتاب ہے قاموس الفاظ القرآن کریم، ڈکشنری لکھی ہے۔ وہ یہاں جب تھے تو معہد اللغۃ العربیہ میں پڑھاتے تھے، تو کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی تھی، ان کے گھر بھی کبھی کبھی چلے جاتے تھے، وہ شارع منصور پر مکے میں ہوتے تھے، ان کا مکان تھا۔ تو پھر کچھ دنوں کے لیے یہ پتہ چلا کہ ایک کتاب ان کو لکھنے کا مکلف کیا گیا اردو زبان کے تعلق سے، نظام اللغۃ العربیہ، اور اس کا پھر عربی سے موازنہ مقام، تو وہ ایک کتاب تیار کی معہد اللغہ سے، یہاں چھپی بھی۔ پھر میں جب ماسٹرز کر رہا تھا تو چونکہ حالی پر میرا مقالہ تھا، الطاف حسین حالی کے تنقیدی افکار اور شاعری پر، اپنی شاعری واعری کا کچھ ترجمہ بھی کیا تھا۔ ہاں، تو انہوں نے ایک سپروائزر تو بنایا تھا مصری، عبدالسلام فہمی صاحب تھے، اور دوسرا یہ ایڈیشنل سپروائزر ان کو کہ تاکہ عبداللہ عباس ندوی صاحب، عبداللہ عباس۔ تو اس وقت میں مسدس حالی کا جب ترجمہ کر رہا تھا، جو میرے مقالے کے آخر میں شامل ہے، تو اس کا جب ترجمہ میں لے کر کے ان کو میں دکھانے جاتا تھا تو بہت ہی اچھی اصلاح دیتے تھے اس میں، اور کافی مطلب سے اندازہ ہوتا تھا کہ واقعی عربی زبان میں بڑی اچھی مہارت ان کو ہے۔ عبداللہ عباس ندوی صاحب، اور کافی اچھے مشورے دیتے تھے، پڑھتے تھے، تو وہ جو انہوں نے کچھ مشورے دیے ان میں سے کچھ یاد ہو ایسا کہ ہم طلبہ استفادہ وہ یہ ہے کر سکیں؟ کہ مثلا انہوں نے کہا کہ وہ جو کسی نے بقرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا، تو میں نے ترجمہ کیا تو ایسے سیدھا سادہ ترجمہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں پھر انہوں نے طبیب النطاسی کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایک اچھا طبیب جو ماہر طبیب تھا وہ، تو میں نے کہا کہ الفاظ کا اپنے موقع پر صحیح استعمال کرنا، صحیح صفت استعمال کرنا، یہ بہت مؤثر بنا دیتا ہے اس ترجمے کو۔ چنانچہ الحمدللہ مطلب ایک وہ ترجمہ بہت اچھا انہوں نے مراجعہ کر کے کر دیا، اگرچہ اس کے چھپنے کی نوبت ابھی تک نہیں ہے۔ عبداللہ عباس ندوی صاحب سے برابر ملاقات ہوتی تھی، ان سے ایک بار میں نے یہ کہا کہ آپ نے انگلینڈ سے فلاں موضوع سے متعلق کام کیا ہے، کہا کہ ہاں، انہوں نے لہجت غامد و زہران، قبیلہ غامد و زہران، ان کے لہجے پر کام کیا تھا، گریٹ، اور اس پر پی ایچ ڈی ان کی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا ایک مقالہ میں نے دیکھا ہے لیڈز یونیورسٹی کی کے جرنل میں،
تو کہا کہ ہاں وہ میں نے بھیجا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ چھپا کہ نہیں چھپا، تو آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا جامعہ ام القریٰ کی لائبریری میں. ہم لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر الماری کے بعد ہر چیز الٹنے پلٹنے کی عادت تھی. تو لیڈس یونیورسٹی کے جرنل میں دیکھا عبداللہ باز ندوی صاحب کا مقالہ چھپا ہوا ہے انگلش میں. کہا کہ ذرا وہ آپ اگر تصویر کرا کے لائیں تو انہیں فوٹو کرا کے لا کر ماشاء دیا. تو اس مقالے کا تقریباً خلاصہ ہے وہ جو انہوں نے پی ایچ ڈی کا جو مقالہ پیش کیا. تو اس کا خلاصہ ہوا کہ انہوں نے چھپوا دیا غامد و زہران کے لہجے، اس لیے کہ زہران کا لہجہ تھوڑا سا حجاز کے لہجے سے، نجد کے لہجے سے مختلف ہے. اور ان موضوعات پر کچھ جدید مستشرقین نے کافی کام کیا ہے کہ مختلف الگ الگ علاقوں کے لہجے کیا کیا ہے. تو خاص طور پر جزیرہ عرب میں جو الگ منطقے ہیں ان کے، تو اس میں غامد و زہران پر ان سے کام کرایا تھا ان کے سپروائزر نے وہاں انگلینڈ میں. اور شیخ سے پھر آخری ملاقات ہوئی میری ندوہ میں، ندوۃ العلماء میں. آخر میں وہ چلے گئے تھے، وہاں اس کے ایک ذمہ دار تھے تعلیمی امور کے. تو وہاں میری ملاقات ہوئی تو پھر بیمار ہو گئے تھے وہ کافی. ہاں اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی. وہ اسی میں ان کا انتقال. عربی سے متعلق بات چل رہی ہے تو ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں تقی امینی صاحب کی بھی ماشاء اللہ ان سے بھی شاید ملاقات وغیرہ ہے آپ کی؟ تقی امینی صاحب تو عربی زبان و ادب کے آدمی نہیں ہیں. نہیں وہ تقی امینی صاحب شعبہ دینیات جو علی گڑھ یونیورسٹی میں ہے اس کے وہ ذمہ دار تھے. او استغفر اللہ. یس ہاں. تقی الدین ندوی یا ڈاکٹر تقی الدین ہلالی جن سے بھی ملاقات ہے. ہلالی صاحب کی تو بات بعد میں آئے گی انشاءاللہ ہم لوگ تو تقی امینی صاحب سے علی گڑھ میں ملاقات ہوئی. الدین خلیل امینی اور ان میں مطلب وہ میرا یہ ہو گیا نور عالم امینی خلیل صاحب. جی تو مولانا تقی امینی صاحب ان کی 2-3 کتابیں بہت مشہور ہیں. احکام شریعہ میں حالات زمانے کی رعایت اور حدیث رسول کا درایتی معیار، اس طرح کی کتابیں ہم لوگوں کو پڑھنے کے زمانے میں چھپی تھی، پڑھی تھی ہم لوگوں نے. تو ان سے ملنے کا شوق تھا تو علی گڑھ میں ان سے ملاقات ہوئی. اور بہت ہی شریف اور سنجیدہ اور بیچارے متواضع آدمی تھے. ہم طلبہ سے بھی ملاقات کرنے میں مطلب ان کو کوئی جھجک نہیں تھی. کیا بات ہے. ہمیشہ نصیحت کرتے تھے اس طرح کی. تو وہی ان سے 1-2 بار بس ملاقات. اخلاق حسین قاسمی صاحب سے بھی اخلاق حسین قاسمی صاحب سے دلی میں ملاقات وہاں. اور بہت ہی کھلے ذہن کے آدمی تھے. مولانا آزاد وغیرہ پہ مولانا آزاد پر کام، اور ان کے تو بڑے عقیدت مند تھے وہ. ان پر مضامین بھی انہوں نے لکھے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو انہوں نے خدمت کی ہے اور جو اہتمام کیا وہ شاہ عبد القادر کے ترجمہ موضح قرآن. وہ عام طور پر شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے 13ویں صدی ہجری میں جو چھپا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک اتنا وہ تبدیل ہو چکا ہے. ہر ناشر اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر کے کچھ نہ کچھ کر دیتا اپنے حساب سے مطلب ڈھال دیتا ہے. عجیب. تو اب اس سے یہ ہے کہ اس زمانے کی جو اردو تھی شاہ عبد القادر صاحب کی، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے یا تبدیل شدہ ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ قدیم ترین جو اس کے مطبوعہ نسخے ہیں ان کی بنیاد پر انہوں نے ایک ایڈیشن اس کا شائع کیا بہت اہتمام کے ساتھ. جو قدیم ترین نسخہ تھا اس کی بنیاد پر شائع کیا. اور بہت ہی اس ترجمے کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب محاسن موضح قرآن، محاسن موضح، اور اس کے بارے میں انہوں نے وضاحت یہ کی کہ موضح القرآن کہتے ہیں وہ تاریخی نام ہے موضح قرآن بغیر الف لام. تو فارسی ترکیب ہے اور اسی سے وہ تاریخ جس سن میں وہ مرتب ہوئی ہے مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے ابھی. تو ان سے اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں ہوتی تھیں. وہ آتے تھے کبھی کبھی ریاض العلوم میں آ جاتے تھے، کبھی اور کہیں کسی جگہ، کبھی مکتبہ رشیدیہ میں، کبھی کہیں. تو اس طرح کھلے مطلب کھلے آدمی تھے. اور ہر ایک سے مراسم ہم طلبا جو زمانے میں میری عمر میں 20-21 سال رہی ہوگی، لیکن ان سے ملاقات ہوتی تھی اور استفادہ کرتے تھے ان سے مختلف موضوعات سے مختلف مطلب لوگوں سے ماشاء اللہ ملاقات. آپ کا جو اپنا فیلڈ ہے خاص طور سے جب تحقیق کی بات آتی ہے ایک پر ایک لوگوں سے آپ کی ملاقات ہے. اس سے پہلے جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو ہمارے کئی دوستوں نے مطلب گزارش بھی کی کہ آپ کی ملاقات ڈاکٹر حمید اللہ صاحب وغیرہ سے ہے تو اس سلسلے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے. تو کیوں نہیں مطلب جب ہم لوگ اس طرف بڑھ رہے ہیں تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو یاد کریں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی جب میں نے ایک طویل علمی سفر کیا تھا 1988 میں. کہاں گئے تھے؟ میں اردن گیا، اس کے بعد سیریا، اس کے بعد پھر ٹرکی سے پھر میں فرانس پہنچا. تو فرانس میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں رہتے تھے ایک 5 منزلہ عمارت میں. اچھا وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ان بلڈنگوں میں گھسنا بہت مشکل ہوتا ہے بغیر پرمیشن کے یا بغیر آپ کو بلائے، یا وہ آپ مین گیٹ سے نہیں داخل ہو سکتے. تو اتفاق سے ہوا ہے کہ ہمارے ایک جزائری دوست تھے وہیں مل گئے. تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ ان سے ملنا ہے تو چلو گئے. تو ایک آدمی ہم سے پہلے اندر گھسا دروازے سے تو اسی کے پیچھے پیچھے ہم بھی گھس گئے. تو نہ اجازت لینے کی ضرورت پڑی نہ کچھ. ہم جب بالکل ان کے 4تھی منزل پر وہ تھے وہاں ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو کھولا انہوں نے. کہا آپ لوگ کیسے آ گئے؟ تو میں کہا آ گئے، دروازہ کھلا ہوا ملا، پہنچ گیا. اور یہ صاحب ہے انہوں نے رہنمائی کی. کہا کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں
اور پھر گفتگو ہوئی بیٹھے، وہ ذرا اونچا سنتے تھے، وہ زور سے بولنا پڑتا اچھا کم سنتے تھے. ہاں، ہاں ہاں تھوڑا. ہاں ہاں تو سب سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے ٹافی دی انہوں نے، ہاں ہاں. تو وہ دی. اس کے بعد پھر بہت طرح کی گفتگو ہوئی. ان سے میں نے کہا کہ آپ نے جو مقالات یا کتابیں یا چیزیں لکھی ہیں تو اس کی کوئی فہرست ہو تو دیکھیے. اچھا دیکھیے، میں نے زندگی میں کسی شخص کو نہیں دیکھا آج تک کہ جس نے جب سے لکھنا شروع کیا ہے اور آج تک، یعنی جس وقت آپ اس سے ملاقات کریں، اس نے وہ ساری تحریروں کے بارے میں معلومات مدون کر رکھی. کوئی مضمون کب کہاں کس شمارے میں کس سن میں کس صفحے سے کس صفحے تک. ایک آدمی کے بہت منظم ہونے کی مرتب ایک پرانا رجسٹر تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ میرے پاس ایک فہرست ہے، وہ دیا رجسٹر انہوں نے. انہوں نے کہا کہ کیا میں اس کی فوٹو کاپی لے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل. لیکن آپ کیا کریں گے؟ کہ ہاں یہ آپ کو مضامین ملیں گے. کہا وہ میرا کام ہے. میں نے کہا پھر میں نے جا کر فوٹو کاپی کرائی، لا کر کے ان کو دے دی. تو میرے خیال سے شاید اس کاپی کی سب سے پہلے فوٹو میں نے ہی کرائی تھی. اس کے بعد میں ہمدرد والوں نے وہاں کراچی میں حکیم سعید صاحب جو تھے، ان کو شوق پیدا، انہوں نے پھر اس کے بعد فوٹو کرائی. اس لیے اس میں اور کچھ مضامین کا اضافہ اور اس کی آپ کے پاس جو ہے اس سے زیادہ اس سے کچھ چیزیں آ گئی ہیں. اس لیے میری 1988 میں ملاقات ہوئی، وہ مولانا کے انتقال اس کے بعد 12 سال زندہ رہے. تو ایک تو یہ میں نے دیکھا کہ اچھا پھر وہ 7 زبانوں میں لکھتے تھے. 7 زبانوں میں لکھتے تھے، جنوبی ہند کی زبانوں میں. اس کے علاوہ پھر فرینچ میں ان کا ترجمہ جو ہے قرآن مجید کا. سیرت کی جو کتاب ہے بہت مشہور ہے. ایک کتاب انٹروڈکشن ٹو اسلام بہت مشہور کتاب ہے اسلام کے تعارف میں، بلکہ اس کا قصہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے اور قابل عبرت ہے. ہوا یہ کہ حیدرآباد میں یا مدراس میں کچھ لوگوں نے مل کر کے یہ طے کیا کہ کتاب ایسی ہونی چاہیے جو جدید ذہن کے لوگوں کو اسلام کا تعارف کرانے کے لیے مناسب ہو، انگلش میں ہو، چھوٹی سی کتاب بھی ہو، بہت موٹی بھی نہ ہو. اس کے سب چیپٹرز بنا لیے، 10-12 چیپٹر. اس کے بعد ہر ایک نے اپنا ایک چیپٹر لے لیا کہ لکھیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک چیپٹر وہ لکھ کر کے 1 مہینے میں پیش کر دیا. آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہاں کون کوئی کچھ بہانہ کر رہا ہے، کوئی کچھ بہانہ کر رہا ہے. 2 مہینہ 4 مہینہ گزر گیا، کسی نے کچھ نہیں. انہوں نے یہ کیا کہ پھر ہر چیپٹر پر خود ہی لکھنا شروع کر دیا، یہاں تک پوری کتاب خود اکیلے تیار کر کے دے دی. ماشاءاللہ انٹروڈکشن ٹو اسلام کے نام سے ان سے گفتگو بہت سی ہوئی ادھر ادھر کی مختلف گفتگو. تو انہوں نے، بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ آپ اگر ہندوستان کبھی آئیں اور وہاں ملاقات کا وقت، تو انہوں نے پھر تفصیل بتائی. کہا کہ ہندوستان کیسے میں آ سکتا ہوں؟ تو ایئرپورٹ پہ اتروں گا تو مجھے گرفتار کر لیں گے. اس لیے کہ وہ جب حیدرآباد کا سقوط 1948 میں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی وہ گئے تھے. یو این اے کی کوئی کانفرنس ہونے والی تھی فرانس میں، وہاں وہ گئے ہوئے تھے. اور وہاں انہوں نے قضیہ اپنا پیش کیا تھا، حیدرآباد کا مسئلہ جو پیش کیا تھا. اور اس سلسلے میں پھر بہت لکھا بھی انہوں نے. اچھا وہ مطلب آزاد ریاست کے قائل تھے. اور وہ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں مضامین لکھے. اور وہ تو وہ ڈر محسوس کرتے تھے. پاکستان جاتے تھے وہ، لیکن ہندوستان پھر نہیں گئے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پاکستان، بلکہ پاکستان میں وہ جو خطبات بھاولپور کے نام سے وہیں پاکستانی میں لیکچرز دیے تھے. اور وہ خطبات بھی عجیب غریب انداز کے ہیں. وہ بیٹھ گئے اپنا ایک موضوع سے متعلق، وہ بھی عہد نبی کے تعلق سے، تاریخی واقعات اور حوالوں اور چیزوں کے ساتھ، پھر سوال جواب بھی. لیکن ان کے اندر ایک خصوصیت یہ تھی، اور ایسا ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے، کہ وہ مطلب جس چیز سے متعلق علم نہیں ہے، نہیں پتہ، مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں. کیا بہت بڑی بات. تو یہ اس کے لیے عام طور پر اہل علم جو ہے یہ نہیں کرتے ہیں، ہر چیز میں علم کا دعویٰ کریں گے. اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے. بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے. جب زیادہ علم حاصل کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا جاہل ہے وہ. اور نہیں بھی بہت ظلم ہونے کی ضرورت ہے اس کے لیے کہ آدمی کہہ سکے کہ ہاں یہ میں نہیں جانتا ہوں. ان کی جو چند کتابیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، عہد نبوی کے میدان جنگ، یہ تو اردو میں، اور عربی میں مجموعۃ الوثائق السیاسیہ کے نام سے انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور خلفائے راشدین کے زمانے تک کے جتنے وثائق ان کو کتابوں میں ملے ان سب کو جمع کرتے. وہ کیسے جمع کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، کتنی محنت اس میں انہوں نے کی. اولاً تو وہ وثیقہ کہاں کن کتابوں میں قدیم مصادر میں، یہ الف ایک طرح کے مصادر. پھر ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بھی بیان کیا. اس کے بعد پھر نمبر بے لاتے ہیں. اس کا اگر کہیں ترجمہ ہوا ہے، شائع ہوا ہے کسی بھی زبان کے اندر، چاہے انگلش میں، فرینچ میں، اردو میں، اس کے بارے میں معلومات اور اس سے متعلق جو دراسات اور چیزیں چھپی ہیں. اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر وہ مغربی زبانوں کے اندر ان سے متعلق مخالف موافق کوئی چیز ہے موجود، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اگر کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو اس پر تعاقب بھی کرتے ہیں. اور نقشے وقشے جو بنائے ہیں وہ الگ ہیں. اسی میں نے پہلی بار پڑھا تھا کہ مخطوطے میں ان کو نظر آیا علی بن ابو طالب.
تو کہا کہ اس کو آج کل کے لوگ کہیں گے نبی طور پر غلط ہے، علی بن ابی طالب ہونا چاہیے، لیکن اسی طرح سے وہ لکھا ہوا ملا ہے اور بھی بہت سے مختلف مصادر میں، جس نے بھی ابی بنا دیا ہے اس نے تصحیح کی ہوگی، اور پھر انہوں نے اس کی تخریج کی ہے کہ یار نحو کی کتابوں سے کہ کچھ لوگ جو ہے ابو کو ہمیشہ ابو ہی کہتے ہیں، ابھی نہیں بناتے، تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہوں گے پھر وجوہات بیان کریں۔ شیخ جب ہم لوگ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب صغیر کے تناظری میں دیکھ رہے ہیں تو عربی کے جو محققین رہے ہیں، عبدالعزیز میمن صاحب کا ذکر پہلے آیا، ان سے اتفاق سے آپ کی ملاقات نہیں، تو ابو محفوظ الکریمی صاحب کی ابو ملاقات محفوظ ہوئی ہے۔ الکریم معصومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مطلب وہ آخری آدمی ہیں جو اتنے چوٹی کے عربی زبان اور ادب کے محقق تھے، کیا بات ہے، یعنی میمن صاحب پر بھی انہوں نے استدراک کیا، اگرچہ بہت زیادہ عقیدت تھی ان سے، لیکن اگر کوئی چیز پا جاتے تھے تو ان پر بھی استدراک کرتے تھے۔ دیوان حمید بن ثور الہلالی جب چھپا تو میمن صاحب کا تو لوہا مانتے تھے پوری دنیا والے، لیکن انہوں نے جب وہ دیوان پڑھا تو ان کے نظر میں معصومی صاحب مختلف لائبریری میں جایا کرتے تھے، خدا بخش لائبریری ہے، ندوۃ العلماء کی لائبریری، علی گڑھ کی لائبریری، تو خدا بخش لائبریری میں ایک کتاب انہوں نے دیکھی الاسعاف فی شرح شواہد الکشاف خضر الموصلی کی، اس میں دیکھا کہ حمید بن ثور الہلالی کا میمیہ قصیدہ جو ہے بہت لمبا ہے اس میں موجود، وہ نقل کر کے لایا اور کمپیئر کیا، تقابل کیا، دیکھا تو بہت سے ابیات اس میں ہے نہیں، تو اس پر ایک مضمون لکھا۔ اس طرح سے سمت اللہ علی سے متعلق اس میں جو تسامحات تھیں اس کے بارے میں لکھا انہوں نے، اگرچہ ان کی بڑی تعریف بھی کی تھی، ان کی تعریف انہوں نے نظم میں کی، قصیدہ بھی لکھا، بہت لمبا قصیدہ، وہ جو نمبر چھپا ہے مجلد المجمع العلمی الہندی کا، مختار الدین عارض صاحب نے چھپا ہے، تو 2 نمبر ہے، دو حصے ہیں، تو اس میں لمبا قصیدہ ہے، اس پر پھر تاریخ پہ چڑھائیں۔ تو معصومی صاحب نے جو کام کیا ہے بنیادی، وہ ایک تو یہ کہ تفسیر طبری پر ان کا کام ہے، اس کا جائزہ، ان کا دراسہ، اس میں سے مختلف، وہ معارف میں بہت پہلے چھپا تھا کئی قصوں میں۔ عربی میں انہوں نے ایک کتاب ہے بہت ہی نادر اور عجیب غریب کتاب، وہ غریب اللغہ اور غریب اشعار اور غریب قبائل سے متعلق، التاریخات والنوادر، ابو علی الحجری کی، تو اس کا ایک نسخہ ان کو ایشیاٹک سوسائٹی لائبریری میں وہاں مل گیا، تو اس پر انہوں نے اس کی تصحیح بھی کرنے کی کوشش کی اور اس پر مقالہ لکھا، تو اس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں کو جیسے حمد الجاسر یہاں جو ریاض میں تھے، اور ان لوگوں نے بھی اس پر کام کیا دوسرے نسخے کی بنیاد پر، تو اس سے ان کی علمیت کا اندازہ ہو، اور تو ان کے مقالات سارے جمع کیے گئے ہیں، 2 جلدوں میں دارالغرب الاسلامی سے چھپے ہیں، انہوں نے کچھ نصوص بھی ایڈٹ کیے ہیں۔ آپ کی ملاقات ہے شیخ ان سے؟ ان سے میری ملاقات ہوئی، ان کے گھر گیا تھا میں، وہیں کلکتہ میں، وہاں حاجی عبداللہ لائبریری ہے، وہ اسی کے قریب ہے ان کا مکان، تو ان سے ملاقات مطلب آخر عمر میں تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی بہت سی باتیں انہوں نے بتائیں۔ یہ تو دوسری ملاقات جو آخری تھی۔ پہلی ملاقات میری تھی جب میں 1974 میں گیا تھا کلکتہ، مدرسہ عالیہ، بنگال بورڈ کا ایگزام ہو رہا تھا، فاضل کا، 1978 میں، ہاں یہ 74 میں، ہاں ہاں ہاں، تو اس وقت میری ملاقات ہوئی تھی، تو مدرسہ عالیہ میں استاد تھے وہ، وہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایسے ہی عربی میں شروع کر دیا گفتگو کرنا۔ کیا بات ہے! اچھا، ہم لوگ چونکہ کچھ تھوڑا بہت گفتگو کرتے تھے تو عربی میں بولنے لگے۔ ہمارے ساتھ ایک تھے اسی علاقے کے، بنگال کے، تو مولوی عمر قاسمی صاحب، تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ آپ قاسمی ہیں، تو ان سے بھی عربی میں انہوں نے کہا فی ای سنۃ تخرجت من دار العلوم دیوبند، تو اب وہ سنت کر کے وہ گڑبڑ ہو گیا ان کا، تو پتہ نہیں یا تو امتحان لینا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت صرف ان کے آفس میں اتنی ہی ملاقات تھی، لیکن بعد میں پھر یہ ان کے گھر گیا تھا اور ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ تھوڑی سی کتابیں ان کے پاس تھیں، بہت سے مقالات ان کے پاس تھے، اور کافی چیزیں وہ مختلف موضوعات پر کام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اردو میں، عربی میں اور انگلش میں، تینوں زبانوں میں مقالات لکھے۔ ایک بہت بڑا فلسفی ہے صدر الدین شیرازی، جن کے الاسفار الاربعہ ہے، اور دوسری بہت سی کتاب، جن کی صدرہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، شرح ہدایت الحکمت، انہی صدر الدین شیرازی کے، ایران کا بہت بڑا فاضل فلسفی تھا، اس پر انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا بہت اچھا، اور وہاں ایک پرچہ نکلتا ہے انڈو ایرانیکا کے نام سے، اس میں ان کے مقالات انگلش میں، تو تینوں زبانوں میں لکھتے تھے، بلکہ عربی میں تو شاعری بھی کرتے تھے، قصیدہ لکھا، اور وہ اور تفسیر حدیث کے خاص استاد تھے، اور ہر طرح کے لوگوں کا ذکر کرتے تھے۔ اس میں ایک عالم پر انہوں نے مقالہ لکھا ہے کلکتہ کے، وہ تھے ابو محمد عبداللہ چھپروی، وہ میاں نذیر حسین مہدی دہلوی کے شاگرد تھے، اور انہوں نے غالباً سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ترجمے پر تنقید کی، البیان لتراجم القرآن کے نام سے، رفع الغواشی عن وجوہ الترجمۃ والحواشی،
تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ترجمہ اور دوسرے جو مختلف تراجم پر جو تنقیدی تبصرہ سب سے پہلے انہوں نے کیا. بہت بڑے محقق عالم تھے عبداللہ چپڑی، تو ان کے اوپر مولانا انہوں نے شمس لکھا اللہ، ماشاء تو اللہ. ان پر لکھا اور بہت سی مولانا ابوالکلام آزاد پہ لکھا. اردو کے جو محققین رہے ہیں ان سے بھی ہاں، ان ماشاء سے اللہ تو بہت ملاقات سے ہے. لوگوں سے انشاءاللہ ہم ملاقات لوگ اس سلسلے کو اور بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن آج کم سے کم قاضی عبدالودود صاحب کے بارے میں ہم قاضی بات کر لیں. عبدالودود اتفاق صاحب سے تو ہمارے دوست ہیں آفتاب صاحب، انہوں نے ان پہ کام بھی کیا ہے MPhil کا. قاضی عبدالودود صاحب سے ملاقات کئی بار ہوئی، اور وہ سب خدا بخش لائبریری کے اندر ہی. اچھا دیکھیے وہ بیمار تھے اور پائپ لگا ہوا ہے پیشاب کا، اس کے ساتھ وہ چلے آتے تھے، وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے. مطلب اس حالت میں بھی اس حالت لائبریری میں پہنچتے تھے. لائبریری پہنچ جاتے تھے. گزب کمال کی دو بات. بار 3 بار دیکھا ان کو. وہ تھے اور ایک حسن عسکری صاحب جو تاریخ کے پروفیسر تھے. یہ دونوں ہی بوڑھے تھے، آ جاتے تھے. اب جب وہ آ جاتے تھے تو سب لوگ انہی کی باتیں سنتے تھے. ہاں وہ جو بولتے تھے سنتے تھے، تو پڑھنا لکھنا بول. پڑھنا لکھنا لوگ تو توجہ سے اس لیے کہ وہ علمی باتیں کرتے تھے. ہاں ہاں ہاں. تو ایک کوئی کتاب دیکھی یا مخطوطہ دیکھا انہوں نے، اس میں دیکھا کہ اب جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں نا علماء ہند، تو بڑی یہ لکھتے ہیں ہاں، اور اس کے بعد ہند اور اس پر حمزہ لکھتے ہیں. تو کہتے تھے یہ حمزہ لکھنا یہاں غلط ہے. جو یہ جب لکھ دیا جاتا ہے تو وہ حمزہ یہ کی شکل میں لکھا گیا ہے، یہ اور حمزہ دونوں مت جمع کیجیے. کیا بات ہے. بلکہ بعد کے دور میں یہی اسٹینڈرڈ بھی مانا گیا. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف یہ لکھا. اس لیے آپ دیکھیے گا ایران کی جتنی چھپی ہوئی کتابیں چھوٹی یہ لکھتے ہیں، حمزہ پھر اس کے اوپر نہیں ڈالتے. تو یہ بہت بڑا املائی یعنی وہ ہے جو رائج ہے غلط طریقے سے ہمارے یہاں. اور بھی بعض چیزیں اب ان کو، جیسے وہ فارسی شعراء کے دواوین، اردو شعراء کے دواوین. ایک مقالہ ان کا تھا ذال فارسی پر. ذال ہے فارسی میں کہ نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں ہیں. اور اس پر وہ غالب نے جو برہان قاطع برہان کا جو سلسلہ ہے لغت کے پر جو لکھا تھا، اس پر محاکمہ انہوں نے کیا. ان کا ایک پرچہ نکالتے تھے وہ معیار کے نام سے، جس میں ہر ایک پر تنقید کرتے ہیں. لیکن ان کے مقالات کا ایک مجموعہ جو ایک جلد میں نے دیکھی ہے جو چھپی، اس کے شروع میں ایک مقدمہ انہوں نے لکھا ہے، اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اسی نام سے. اس میں پڑھا تو بہت سی باتیں تو بہت دلچسپ لکھی ہیں. حالانکہ ان کے والد قاضی عبدالوحید عظیم آبادی جو تھے بہت پکے مطلب بریلوی عالم تھے. ادھر ندوہ کا اجلاس ہوتا تھا، دوسرے دن یہ اجلاس کرتے تھے ان کے خلاف، اور پرچہ بھی ایک نکالتے تھے، اور یعنی باقاعدہ مطلب ہے کہ وہابیوں کے سخت خلاف تھے. کیا بات ہے، زبردست. تو یہ تو خیر محقق ہو گئے، جیسے مختار الدین آرزو محقق ہو گئے. ان کے والد بہت پکے احمد رضا خان بریلوی کے وہ تھے، خلیفہ تھے. کیا بات. حیات اعلیٰ حضرت کے نام سے مختار الدین آرزو صاحب کے والد نے ظفر الدین بہاری، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی الجامع الصحیح، الجامع الرضوی المعروف بصحیح البہاری. تو کہنا یہ ہے کہ کوئی باپ کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن جب جدید تعلیم کوئی حاصل کر لیتا ہے، تحقیق کے میدان میں اترتا ہے، تو وہ سب بھول جاتا ہے. مطلب اس کا اثر نہیں باقی رہتا ہے، ہوگا تھوڑا بہت اثر ہے. تو قاضی عبدالودود نے کیا لکھا اس میں مجھے سخت حیرت ہوئی، بلکہ آج تک مجھے افسوس ہے کہ اتنے بڑے محقق ہونے کے باوجود بھی یعنی اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکے اور آخرت کا وجود ہے نہیں. انہوں نے لکھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے، اس کے بارے میں اطمینان نہیں ہے. جس نے قاضی عبدالودود پہ لکھا ہوگا، ہاں انہوں نے اچھا محاکمہ کیا ہمارے دوست. تو اب یہ تو عجیب غریب چیز ہے. مطلب اس طرح کے الہیات میں آپ گھس جاتے ہیں. تحقیق کیجیے جو آپ کے بس میں ہے، جو ماورائے عقل ہے جو چیزیں، اور ایسی چیزوں کا آپ سائنس کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کریں گے، عقل کی روشنی میں مرنے کے بعد جو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد تو کچھ سلسلہ ہی منقطع ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، آپ کیسے عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کتنے بھی سائنس کے آلات ہیں وہ نہیں پتہ کر سکتے ہیں اس میں کہ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہی سے متعلق شک کا شکار ہو گیا. اب ان کو کیا کہیں گے، آپ مسلمان کہیں گے، مولد کہیں گے، کافر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہاں بہرحال یہ عجیب مسئلہ ہے. اردو کے اچھے محققین میں شمار ہوتا ہے. بہت بڑے چھوٹے کے 4 محقق جو بہت بڑے ہیں، قاضی عبدالودود ہیں، امتیاز علی عرشی ہیں، عبدالستار صدیقی ہیں، اور اسی طرح سے محمود شیرانی ہیں. مطلب یہ جو چوٹی کے اردو فارسی کے محققین مانے جاتے ہیں. تو ہم لوگ تو بس محقق کی نظر سے دیکھتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ان سے جو معاملہ کرنا ہوگا. مختار الدین آرزو صاحب کا نام آ گیا، تو ان سے کیا ملاقات؟ ان سے بھی خوب ملاقات رہی. وہ سب سے پہلے تو جامعہ سلفیہ میں ملاقات ہوئی. اچھا، ڈاکٹر مقتدر نظری صاحب نے ان کو ایک بار دعوت دی تو آئے، ہم نے ان سے خطاب کیا. وہ چونکہ یورپ میں رہ چکے ہیں، وہاں جرمنی میں رہے ہیں، انگلینڈ میں رہے ہیں، آکسفورڈ سے انہوں نے PhD کی. تو وہاں جو تحقیق کے اصول ہیں، ضوابط، قواعد ہیں، اس کی تطبیق بھی انہوں نے کیا. الحماسۃ البصریہ ایڈٹ کیا دوسری کا. تو وہ تحقیق کے اصول و قواعد بیان کرتے ہیں. دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی، یہ ابھی تک یاد ہے، کہ یورپ میں مخطوطات کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے.
وہ جو دوائیں چھڑکی جاتی ہیں اور موسم خاص ایک رکھا جاتا ہے ٹمپریچر، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات بتائی جو آج تک مجھے یاد ہے، یہ کہا کہ بہت سے لوگ ان لائبریریوں میں ان مخطوطات کے صرف ورق الٹنے کے لیے مقرر ہیں تاکہ ان کو ہوا لگ جائے، اور کیا بات ہے، اب 500 ورق کا مخطوط ہے تو الٹ کر کے الگ الگ تاکہ کچھ دیر ہوا لگ جائے اس کو، پھر الٹ وہ محفوظ بھی رہے، مطلب حفاظت کا ایک راستہ یہ بھی تھا. یہ کیا بات بات انہوں نے کہا کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے یورپ لائبریریوں کے اندر، اور ہم طلبا کو نصیحت کی، کہا کہ آپ لوگ بھی اٹھیے اور بہت سی چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہاں جا کر کام کے کرنے کے. دیکھیں. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر حالانکہ ڈاکٹر مقدس نذیر صاحب نے تعارف کراتے ہوئے کہہ دیا تھا ان کے والد جو ہیں مولانا ظفر الدین احمد، یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ تھے اور حیات اعلیٰ حضرت لکھی ہے، اور انہوں نے ہی الجامع رضوی المعروف بصحیح ہم لوگ سمجھ گئے، لیکن یہ کہ پھر ان کا خطاب بہت اچھا ہوا، بہت طلبا اس سے مستفید. بعد میں جب میں یہاں مکے آ گیا تو ان سے پھر خط و کتابت ہوتی رہی. محمد صاحب پر جب نمبر نکالا انہوں نے تو مجھ سے کہا کہ اگر آپ کے پاس بھی کچھ چیز ہو تو دیجیے، کچھ چیزیں ترجمہ کر کے دیں، کچھ میں نے جو تیار کی تھی وہ بھی چھپی ہوئی ہیں اس میں. اچھا ماشاء اللہ. تو اس طرح کے تعلقات رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے، اب وہ جب جاتا تھا علی گڑھ تو ان سے ملاقات ہوتی تھی، وہ آتے تھے یہاں تو ملاقات ہوتی تھی. ایک بار بہت دلچسپ بات یہ ہوئی، وہ چاہتے نہیں تھے کہ میں لے کر کے ان کو مختلف جگہ جاؤں. تو اب میں شوق میں تھا کہ علی گڑھ سے آئے ہیں اور وہ یہاں ام القریٰ یونیورسٹی میں مختلف شعبوں کے اس میں، تو میں نے ان سے کہا کہ چلیے. وہ آتے تھے، ایک مناسبت یہ تھی کہ اردو میں جو وہ مجمع اللغت العربیہ ہے یا مجمع العلم العربی، اس کے رکن تھے. تو اردن آتے ہوئے ادھر سعودی عرب بھی آ جاتے تھے زیارت وغیرہ. تو میں ان کو لے کر کے ام القریٰ، تو کہا کہ عزیر صاحب کہاں آپ جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا چلیے کلیۃ اللغت العربیہ میں ہم اپنے اساتذہ وغیرہ. کہا نہیں. اچھا مجھے نہیں سمجھ میں، بعد میں سمجھ میں آئی یہ بات. تو میں نے کہا اچھا چلیے کلیۃ الشریعہ میں شیخ صالح آل الشیخ، یعنی صالح بن وہ جو ہے صالح بن حمید، وہ کلیۃ الشریعہ کے امیر تھے، ان کے پاس لے کر. کہاں وہاں تو چلے ہیں لیکن ہمارے ایک دوست ہیں اس میں ڈاکٹر اسام الدین سامرائی، ان سے ملیں گے. تو گئے تھے، اتوار سے ان سے بھی ملاقات ہوئی اور وہ شیخ صالح بن حمید صاحب سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. اب وہ عربی بول نہیں پاتے تھے ٹھیک سے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا تو جب وہاں گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا، تعارف ہم لوگوں نے کرا کہ رئیس قسم اللغة العربیہ پھر جامعہ تعلی کرا. تو اب وہ ان سے پوچھ رہے ہیں تو جواب میں ترجمہ کے ذریعے، تو تب سمجھ میں آئی یہ بات کہ اس وجہ سے کیونکہ آپ وہ اس طرح کا موقع کم ملتا رہا بولنے کا. تو انگلش بہترین بولتے تھے اور اردو بہترین لکھتے تھے، تحقیق بہت اچھی کرتے تھے، حتیٰ کہ غالبیات میں بھی بہت دخل تھا ان کا، اور ان کے مالک رام سے بڑی دوستی تھی، اور غالب پر بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوگا. شیخ ابھی جو ہندوستان کے حالات ہیں، ہمارے کچھ دوست آپ سے کچھ وہ چاہ رہے تھے لیکن ہم اس کو بہت زیادہ مناسب نہیں سمجھتے، لیکن ایک ایسی شخصیت بھی ہے جن سے آپ کی ملاقات ہے، قاضی اطہر مبارک پوری صاحب سے، عرب و ہند کے تعلقات، اور مطلب اسی تعلق سے ان کا کام بہت رہا، اس سے آپ کے تعلقات میں. اس سے کہنے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ جو ہندوستان میں ہیں، ہم عقیدے اور دین کے مسلمان ماشاء اللہ، تو ہمارا کیا رشتہ اس ملک سے اور کس طرح سے. تو قاضی صاحب سے کس طرح سے؟ قاضی صاحب سے جب ہم بنارس میں پڑھتے تھے تو اس وقت ان کی کتابیں جو چھپی تھیں عرب و ہند کے تعلق سے، کئی کتابیں ان کی، خلافت راشدہ ہندوستان، خلافت عموی ہندوستان، عرب و ہند عہد رسالت میں، اور بھی دوسرے جو ان کے مقالات چھپتے تھے برہان میں، معارف وغیرہ میں. تو ان سے ایک طرح سے انسیت تھی، اور جب بھی کسی شخص کو میں پڑھتا یا ان کی تحریر سے متاثر ہوتا، کوشش یہ کرتا ان سے کیسے ملاقات ہو جانی چاہیے. کیا بات. تو چنانچہ مبارک پور ایک بار گیا، مبارک پور جاتا رہتا تھا، کبھی شیخ الحدیث صاحب سے ملنے کے لیے، کبھی اور کسی ضرورت سے. تو ایک بار جب گیا تو پتہ چلا کہ قاضی صاحب ہیں یہاں، تو ان کے گھر گیا ملنے کے لیے. گھر گیا اور ان کی کتاب تذکرہ علماء مبارک پور پہلے پڑھ چکا تھا، اس میں انہوں نے ابو اسحاق لہراوی کا، دوسرے علماء اعظم گڑھ کا بڑا اچھا ذکر کیا، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری سے بڑی عقیدت کا اظہار کیا. تو ان سے ملاقات ہوئی اور پھر وہ بتانے لگے بہت کچھ، اور کس طرح سے انہوں نے تحقیق کا کام شروع کیا. وہ بیچارے بمبئی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، اور وہیں سے وہ البلاغ ایڈٹ کرتے تھے. پہلے وہی البلاغ نکالتے تھے، بعد میں مولانا مختار ندوی صاحب نے اسی نام سے نکالا، اور اسی میں اسی کٹیا کے اندر یہ جتنی کتابیں وجود میں آئی ہیں نا، سب وہی کٹیا میں بیٹھ کر کے. کیا بات. اچھا ان سب چیزوں کی رائلٹی بھی کچھ نہیں زیادہ لیتے ہوتے تھے کچھ، وہ بس وجہ اللہ، مطلب
ندوۃ المصنفین سے عقیدت تھی ان کو، تو ندوۃ المصنفین میں مفتی عتیق الرحمان صاحب اور سید احمد اکبر آبادی وغیرہ سے وہ اپنا سب کتابیں دے دیتے تھے چھاپ لیجیے. کیا بات ہے. 7-8 کتابیں. مطلب اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ علم وغیرہ کا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں علمی اور اس طرح سے، تو اس کے لیے بہت وسائل زیادہ معنی نہیں رکھتے ہیں. اصل آپ کا اسی بے سر و سامانی کے عالم میں سارے لوگوں نے کام کیا. کوئی شخص یہ سوچتا ہے اگر کہ ہمیں ایک دم فرصت ملے گی تب آرام سے جم کے پڑھیں گے اور لکھیں گے، ابھی کتابیں جمع کر لیں، تو وہ پھر وہ مرنے کا انتظار کرے، اس کو قبر میں جا کر کے پھر سکون ہوگا، وہ کتاب تب کچھ نہیں پڑھ سکے گا. اب چونکہ ہم لوگ اپنے وقت سے بھی آگے نکل رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم شیخ سے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی بہت ساری شخصیات ہیں جن سے شیخ کی ملاقات ہے بر صغیر کی سطح پہ، جو شیخ کے فیلڈ کے ہیں، یعنی ادب تحقیق کے جو لوگ ہیں، شعر و شاعری سے جن کا رشتہ ہے، ان لوگوں سے شیخ کی ملاقاتیں ہیں ماشاءاللہ دلچسپ یادیں وابستہ ہیں. اس سے متعلق بھی انشاءاللہ آئندہ ہم شیخ کو زحمت دیں گے. اور پھر بر صغیر سے جب ہم نکلتے ہیں عالم اسلام میں آتے ہیں یا پوری دنیا میں آتے ہیں، جو بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ہیں، علم و حکمت سے جن کا رابطہ ہے، باضابطہ جو انسلاک ہے، تعلق ہے، جن کی زندگی ہے علم، ان سے شیخ کے مراسم، ملاقاتیں، یادیں تو انشاءاللہ ہم وہ سب آپس میں شیئر کریں گے. شیخ کو پھر اس بات کے لیے ہم زحمت دیں گے. اور ابھی ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. قیمتی وقت، لیکن اس میں کیا ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں، ان سے کیا استفادہ کریں گے؟ نہیں الحمدللہ سب استفادہ کر رہے ہیں. اور اپنی ہر ممنونیت شخص کو اپنی راہ خود متعین کرنی چاہیے. ہر شخص کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر جگہ ہر مکتب فکر کے لوگوں سے ملے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سارے محققین ہندوستان کے باہر کے لوگوں سے جہاں تک ممکن ہو سکے، اس لیے کہ یہ علم کو پختہ کرنے کا ایک بہت اچھا وسیلہ ہے. کیا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہوتے ہم لوگ مالک رام سے متعلق بھی بات کریں گے شیخ سے، اور بہت زبردست اور اچھی یادیں وابستہ ہیں. مالک رام جو مولانا ابوالکلام آزاد کے بڑے عقیدت مند اور ان کے محقق بھی مانے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آگے بھی چلے گا. آئندہ ہفتے ہم پھر شیخ کو نئی شخصیات سے جو شیخ کی یادیں وابستہ رہی ہیں، مختلف موضوعات سے متعلق جو شخصیات رہی ہیں اور مختلف خطوں سے جن کا تعلق رہا ہے، انشاءاللہ ہم شیخ کو پھر زحمت دیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. شیخ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ ہم امت مسلمہ پہ دائر قائم رکھے، ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، دوستوں تک پہنچائیے، احباب کو نصیحت کیجیے کہ سنیں، دیکھیں، استفادہ کریں، علم سے اپنا رابطہ استوار کریں، تاکہ انشاءاللہ زندگی میں زیادہ بلندیوں کو حاصل کر سکیں، امت کے لیے نفع بخش ہو سکیں. انہی چند کلمات کے ساتھ اور شیخ کے شکریہ کے ساتھ آج کی اس محفل کو ہم اختتام تک لے جاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.